اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو آپ تمام شرکاء کو، طلباء و طالبات کو خوش آمدید۔ بحیثیت ادارہ فکر جدید کے چیئرمین کے اور سربراہ کے، میں آپ تمام شرکاء کو، طلباء و طالبات کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ امید ہے کہ آپ یہاں ہمارے ادارے میں آ کر آپ لوگ خوش بھی ہوں گے اور آپ سیکھ بھی رہے ہوں گے۔ خاص طور پر جو مجھ سے پہلے لیکچر ہوا توفیق بٹ صاحب کا، یہ بہت ہی منجھے ہوئے صحافی، کالم نگار، اور ان کا تجربہ اور ان کا مشاہدہ علمی حوالے سے اور ادبی حوالے سے بہت زیادہ ہے۔ آپ یوں سمجھ لیجئے کہ 1990 سے تو میں ان کو جانتا ہوں، اور ان کی جو روایات ہیں، ہماری مشرقی روایات خاندانی، وہ ان کے اخلاق میں، ان کے کردار میں، ان کی گفتگو میں ہمیں نظر آتے ہیں۔ آپ لوگوں نے بھی یہ چیز محسوس کی ہوگی۔ اتفاق کی بات ہے کہ جو میرا ٹاپک ہے، جو میرا موضوع ہے، وہ بھی اسی سے ہی کافی حد تک ملتا جلتا ہے۔ اور اگر آپ کو معلوم ہو کہ میرا ٹاپک، تو کسی کو یاد ہے کہ میرا ٹاپک کیا ہے؟ Education, ethics and faith. The last of soul of modern youth. لاسٹ سول۔ Last soul of modern youth. ایک تو لاسٹ ہے نا، LAST، ایک ہے LOST، یہ لاسٹ ہے، لاسٹ سول آف ماڈرن ہیومن۔ یہ آج میرا بھی یہ ٹاپک ہے اور کافی حد تک پہلے ٹاپک سے ملتا جلتا ہے۔ آپ یوں سمجھ لیجئے کہ آج کا جو ہمارا تدبر کیمپ ہے، یہ در حقیقت اخلاقیات پر اور تربیت اور تعلیم کے حوالے سے ہے۔ چونکہ ہمارا ہر تدبر کیمپ، اس کی اپنی ایک جھلک ہوتی ہے، ایک خاص پہلو سے اس کا ہم انعقاد کرتے ہیں۔ گزشتہ جو تدبر کیمپ تھا، اس میں اٹلی سے اور جرمنی سے ہمارے مہمان آئے ہوئے تھے۔ خاتون پروفیسر وہ اٹلی سے آئی تھی، اور جو استاد تھے وہ جرمنی سے پروفیسر آئے تھے، پاکستانی تھے۔ ترکی میں ان سے میری دوستی ہوئی تھی، تو اس کے بعد وہ ترکی میں رہے، پھر جرمنی چلے گئے۔ جرمنی سے پھر ہم نے ان کو بلایا اپنی طرف یہاں پر۔ تو ان کی جو گفتگو تھی وہ بڑی فلسفیکل قسم کی تھی، فلسفیانہ، اور کچھ موضوعات بھی ان کے ایسے تھے۔ لیکن آج کا جو تدبر کیمپ ہے، یہ ہمارا تعلیم اور تربیت اور اس حوالے سے بن جاتا ہے۔ کچھ باتیں میں آپ سے بھی پوچھتا رہوں گا، آپ سے بھی کروں گا، کچھ باتیں آپ مجھ سے سوال کر سکتے ہیں، پوچھ سکتے ہیں۔ تو مل جل کر ہم آج کا سیشن ہم کرتے ہیں، کیونکہ یہ جو ٹائم ہے، یہ ذرا کیلولے کا ٹائم بھی ہے، کھانا کھایا ہوا ہے آپ لوگوں نے، تو مجھے ڈر ہے اس بات کا کہ کہیں میری گفتگو آپ کو اتنی اچھی لگے کہ آپ سو جائیں۔ تو اس لیے میں چاہوں گا کہ آپ کے ساتھ گفتگو، سوال و جواب، یہ کیونکہ میرا اکثر جو ٹائم ہوتا ہے وہ ذرا لیٹ ہوتا ہے، یا صبح کا ٹائم میرا ہوتا ہے 11 ساڑھے 11 بجے گا، یا پھر 5 بجے 4 بجے میرا ٹائم ہوتا ہے۔ تو چونکہ اب مجھے ٹائم وہ دیا گیا ہے جو آرام کرنے کا ٹائم ہے، تو لہٰذا میں کوشش کروں گا کہ میں آپ کو آرام نہ کرنے دوں، اور آپ مجھ سے سوال کریں، میں آپ سے سوال کروں، تاکہ ہم اس طریقے سے ایک جوائنٹ جسے کہتے ہیں سیشن، وہ ہم لے کر چلیں۔ سب سے پہلی بات، اگر میں آپ سے یہ پوچھوں کہ تعلیم کیا ہے، تعلیم کی ڈیفینیشن، ایک تو ہے نا رٹی رٹائی ڈیفینیشن ہوتی ہے، جو کتابوں میں آپ نے پڑھی، میں نے پڑھی، سب نے پڑھی، وہ میں نے آپ سے نہیں پوچھی۔ آپ مجھے خود اپنے خیال سے اور اپنی صلاحیت سے اور غور و فکر سے
جتنی آپ کی زندگی اور عمر ہے آپ نے غور و فکر کیا ہوگا، سوچا ہوگا کہ یہ تعلیم ہوتی کیا ہے، تعلیم کو تعلیم کیوں کہتے ہیں، یہ کیا چیز ہے؟ جی سر کسی بھی چیز کے بارے میں آگاہی حاصل کرنا. اچھا میرا بھی تقریباً اتنی سے ممکن ہوتا ہے کسی بھی چیز کا شروع ہم یہاں تک پہنچے ہمیں ڈفرینٹ چیزوں کی مطلب ڈفرینٹ چیزیں پڑھی ہیں، سائنس کی پڑھا ہے اس میں بھی آگے ڈفرینٹ چیزیں تھیں. تو پہلے ہماری پوری جو پورا معاشرہ ہے اس میں جو جو چیزیں مطلب مین مین کچھ کمپوننٹ ہیں اس کے بارے میں آگاہی یہ شروع ہوئی ہے. جی ٹھیک ہے. اور کوئی؟ سر اچھے اور بری چیزوں میں جو ہے وہ فرق کرنا ٹھیک ہے. یہ میں نے تعلیم کا پوچھا آپ سے، علم کا نہیں پوچھا. علم پہ میں ابھی آؤں گا. تعلیم کیا ہے؟ ٹھیک ہے، 2 ڈیفینیشنز آ گئی. میں کسی کو غلط نہیں کہتا، تو ہر ڈیفینیشن وہ اپنی جگہ پر کسی حد تک صحیح ہوتی ہے. تو اور کوئی آپ میں سے کوئی بتانا چاہے؟ جی تعلیم کا مطلب تلاش اور جستجو ہے. چلیں جی. سر وہ چیز جو ہم اپنے مطلب کہ مشاہدات اور زندگی کے حالات سے سیکھیں، لیکن جو چیز پہلے سے ایگزسٹ کرتی ہے جیسے ہم سائنس وغیرہ، وہ تو ہمارے لیے ایک معلومات ہو جاتی ہے. اچھا میں یہ آپ کو بتا دوں کہ میں نے اس لیکچر کی کوئی ٹپیکل طریقے سے تیاری نہیں کی. میں آج جو بات آپ سے کروں گا یہ اپنے تجربے کی روشنی میں اور سالہ سال جو مطالعہ ہے، علم ہے، اس کی روشنی میں آپ سے بات آج کر رہا ہوں. تو ایک طریقہ تو یہ ہوتا ہے نا کہ جیسے لیکچر تیار کر کے آتے ہیں، وہ بھی میں کرتا ہوں، ایسی بات نہیں ہے. خاص پوائنٹس، نکات اور یہ چیزیں میں لکھتا ہوں، لیکن آج میں جو بات آپ سے کر رہا ہوں وہ بالکل فی البدی میں آپ سے گفتگو کروں گا. اور آپ نے بھی اپنے علم کی روشنی میں، یعنی جو آپ کی عمر ہے، آپ نے کالج، یونیورسٹی، اسکول، جو کچھ بھی آپ نے سیکھا، اس پر آپ نے، اس تجربے پر آپ نے غور کر کے اپنے حافظے پر زور دے کر سوچ کر آپ نے بتانا ہے کہ تعلیم کیا ہے. اور کوئی بتانا چاہے گا کہ جستجو، تلاش، یہ تعلیم ہے؟ سر میرے خیال سے تعلیم یہ نہیں ہے کہ صرف آپ نالج حاصل کرتے رہیں، نئی نئی چیزیں سیکھتے ہیں. میرے خیال سے اصل تعلیم یہ ہے کہ آپ کو معاشرے میں رہنے کا طریقہ سکھائے. ٹھیک ہے. آپ لوگ چپ ہیں، کچھ زیادہ بولنا چاہیے آپ لوگوں کو. آپ میں سے یعنی کوئی باری کا انتظار نہ کرے، وہ بول پڑے. تعلیم کا مطلب شعور حاصل کرنا، زندگی کے مختلف پہلوؤں کے بارے میں، جس طرح زندگی کے بارے میں شعور حاصل کرنا کہ ہم ادھر ہمیں بھیجا ادھر کس لیے گیا تھا، یا ہماری زندگی کا اس مقصد. میں ہم سب کچھ نا مکس اپ کر دیتے ہیں نا. جو چیز مذہب کی ہے وہ مذہب کے ساتھ رہنے دیں، جو اخلاقیات کی ہے وہ اخلاقیات کے ساتھ رہے. اور کوئی بتانا چاہے گا تعلیم کے بارے میں؟ عمل ہیں عمل عمل، تعلیم. چلے ٹھیک ہے. یہ ساری باتیں ملا کر ہی شاید کوئی تعلیم کی ایک تعریف بن سکے. اصل میں تعلیم کا جو لفظ ہے نا، آپ جانتے ہیں اس کا مطلب ہوتا ہے ایک تعلم، ایک تعلیم، یعنی سیکھنا یا سکھانا، اس کا یہ ہوتا ہے. اصل میں تعلیم کا جو تعریف ہے اور جو اس کا مقصد ہے، ڈیفینیشن ہے، وہ یہ ہوتا ہے کہ آپ اپنے آپ کو ایکسپلور کرتے ہیں کہ آپ کی صلاحیت کس چیز میں ہے، آپ کی قابلیت کہ آپ کیا کر سکتے ہیں. یہ در حقیقت یہ تعلیم ہوتی ہے. یعنی آپ اپنی زندگی میں کیا کر سکتے ہیں، آپ کے اندر رجحان کیا ہے، آپ کے اندر صلاحیت کس چیز کی ہے، اور آپ کے اندر ایک جو ایپٹیچیوڈ جس کو ہم کہتے ہیں وہ کیا ہے آپ کے اندر. در حقیقت اس کو تعلیم کہتے ہیں. یہ تعلیم ہے. یعنی مثال کے طور پر آپ اگر اسکول میں پڑھتے ہیں، پھر کالج میں جاتے ہیں، یونیورسٹی میں جاتے ہیں،
آپ در حقیقت اس بات کی تلاش میں ہوتے ہیں یا اس کو آپ ڈسکور کرتے ہیں کہ بھئی آپ کو زندگی میں کیا کرنا ہے، یعنی آپ کیا کر سکتے ہیں، کیا کرنا چاہتے ہیں، کیا آپ کی سوچ ہے، کیا فکر ہے، آپ کا رجحان کیا ہے، اور زندگی کا کون سا شعبہ اور زندگی کا کون سا پیشہ اور زندگی کا کون سا پہلو ہے جس کی صلاحیت لے کر آپ پیدا ہوئے ہیں، اس کو اصل میں ڈسکور کرنا، اس کو ایکسپلور کرنا در حقیقت یہ تعلیم کا کام ہوتا ہے۔ اب یہ کتنی عجیب سی بات ہے کہ ہم یونیورسٹی تک پہنچ جاتے ہیں، ہمیں یہ بھی نہیں پتہ ہوتا کہ ہم نے کرنا کیا ہے، ہم دھکے کھاتے پھرتے رہتے ہیں۔ اور یہ حالانکہ یہ تعلیم آپ کو یہ بات سکھاتی اور بتاتی ہے کہ بھئی آپ نے زندگی میں کرنا کیا ہے، یہ تعلیم کا کام ہے۔ یہ سب سے بڑی ناکامی آپ اس کو سمجھ لیجئے کہ ہمارے نظام کی ہوتی ہے کہ ہمارا بچہ جو حاصل کر رہا ہوتا ہے وہ 10 سال بعد 15 سال بعد اس کو پتہ چلتا ہے کہ یہ تو میں حاصل کرنے کے لیے پیدا ہی نہیں ہوا تھا، نہ مجھے یہ چاہیے تھا۔ 10-15 سال یونیورسٹی کے لگا کر پھر اس کے بعد پھر لوگ کیا کرتے ہیں، اپنے شعبے بدل رہے ہوتے ہیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا کوئی انجینئرنگ میں گیا تو اس نے کہا یہ تو میرے کام، یہ تو میں کرنا ہی نہیں چاہتا تھا۔ کبھی ماں باپ کا دباؤ ہوتا ہے، کبھی رشتہ داروں کا دباؤ ہوتا ہے، کبھی بڑوں کا، کبھی چھوٹوں کا، کبھی جذباتی فیصلے ہوتے ہیں۔ تو پھر اس کے بعد کیا ہوتا ہے، پھر وہ کہتے ہیں اب میں نے ڈاکٹر بننا ہے، اب پھر میں نے فلاں کرنا ہے، اب میں نے فلاں کرنا ہے، پھر یہ اپنے شعبے چینج کرتے رہتے ہیں۔ تو تعلیم کا در حقیقت مقصد یہ ہوتا ہے کہ آپ اپنے اندر سے اس کو ایکسپلور کریں، اس کو نکالیں، اس کو ظاہر کریں کہ بھئی آپ کس شعبے اور کس کام کے لیے بنائے گئے ہیں۔ یہ در حقیقت تعلیم کا مقصد ہوتا ہے۔ امید ہے کہ اب آپ کو جی سر آپ نے یہ تو بتایا کہ ہماری سب سے بڑی ناکامی ہے، لیکن آپ یہ بھی بتائیں کہ اس کی مطلب اصل وجہ کیا ہے اور آگے اس کا سلوشن کیا مطلب ہم کر سکتے ہیں، اس کو بعد میں کرتے ہیں پہلے۔ دیکھیں یہ جو سلوشن اور یہ معاملات ہوتے ہیں نا، یہ تو آخر میں پھر ڈسکس ہوتے ہیں۔ ابھی یہ سوال آ رہا ہے کہ بالکل آپ نے صحیح کیا، اس کی بنیادی کیا ایج، یعنی کہ بنیادی تعلیم حاصل کرنے کے بعد جسے میٹرک لیول ہے اس کے بعد انسان اس قابل ہوتا ہے کہ وہ ایکسپلور کرے کہ اب مجھے کون سے شعبے کو چننا ہے، کس اسپیشلائزیشن کس فیلڈ میں میری ہونی چاہیے، جو ایکسپلور کرنا ہوتا ہے کام۔ اصل بات یہ ہے کہ ہمارے ہاں جو بیٹی نے سوال کیا نا، میں اسی سے ہی آپ یوں سمجھ لیجئے جواب بھی ساتھ میں دے دیتا ہوں۔ وہ یہ ہے کہ ہمارے ہاں جو نظام تعلیم ہے، طریقہ تعلیم ہے، وہ ایک تو جبرن بھی ہے، یعنی ہم اپنے بچے کا جو شعبہ ہے یا جو بھی وہ نہیں کرنا چاہتا یا کرنا چاہتا ہے، اس سے بالکل بلند ہو کر ہم بچے کو خود کسی نہ کسی کام میں کسی نہ کسی جگہ پہ ڈال دیتے ہیں۔ یعنی مثال کے طور پر سب سے بڑا، معذرت کے ساتھ میں یہ جملہ بولوں گا کہ سب سے بڑا استحصال تو مدرسوں میں ہوتا ہے، یعنی ایکسپلائٹیشن دینی مدارس میں، اس لیے کہ وہاں پر جو بچہ جا رہا ہے نا، وہ ابھی اس عمر تک نہیں پہنچا کہ جس میں ایک، جسے کہتے ہیں کہ ایک براڈ بیس ایجوکیشن ہوتی ہے، جس میں سارے آپ کے ملک کے، آپ کے وطن کے سارے لوگ اس میں شامل ہوتے ہیں۔ وہ براڈ بیس ایجوکیشن سے میری مراد یہ ہے کہ زبردستی بچے کو کسی خاص شعبے میں ڈال دینا۔ پہلے تعلیم دی جاتی جس کو براڈ بیس ایجوکیشن سے مراد یہ ہے کہ جو ریاست کی سطح پر سب کے لیے طے ہوتی ہے۔ وہ کیا طے ہے دنیا میں بھی؟ وہ ہے میٹریکولیشن تک، کہ کوئی بچہ بھی ہو وہ سب سے پہلے یہ تعلیم حاصل کرے۔ کیوں؟ اب آپ دیکھتے ہیں ہمارا سبجیکٹ کسی اور طرف چلا جائے گا، چلیں یہ بھی مفید بات ہے کہ میٹریکولیشن، اس میں جو سبجیکٹس پڑھائے جاتے ہیں اگر وہ آپ دیکھیں تو وہ مختلف سبجیکٹس ہوتے ہیں، اور اس کے ذریعے سے بچوں کی تعلیم بھی کی جاتی ہے، بچوں کی تربیت، یعنی ان کو مختلف شعبوں سے، مثال کے طور پر
جیسے پاکستان اسٹڈی آپ کر لیں، وہ مطالعہ پاکستان ہوتا ہے، کچھ تھوڑی سی اسلامیات کے بارے میں معلومات دے دی جاتی ہیں، کچھ اردو اس کی سیدھی کر دی جاتی ہے، کچھ اسے انگلش کے بارے میں بتا دیا جاتا ہے، کچھ اسے سائنس کے بارے میں تھوڑی بہت معلومات دے دی جاتی ہیں. یہ سارے اس طرح سبجیکٹ مل جاتے ہیں. کچھ وہ ریاضی میتھ پڑھ لیتا ہے. یہ مختلف شعبے جو آپ کی زندگی کے ہیں اس کے متعلق تھوڑی تھوڑی معلومات بنیادی طور پر دے دی جاتی ہیں. اب جب بچے کو یہ تعلیم مل جاتی ہے نا، 10 سال وہ اس میں گزارتا ہے، 9 سال گزارتا ہے، اب اس کے بعد اگلا سٹیپ جو ان سا ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ پھر آپ وہ جو FA کی تعلیم ہوتی ہے وہ ایک لحاظ سے آپ کو اسپیشلائزیشن تک لے جانے کے لیے وہ ہوتی ہے. یعنی مثال کے طور پر جیسے ہمارے ہاں فیملی فزیشین بنتے ہیں، اگر ڈاکٹر کی شعبے میں جانا، کسی نے میڈیکل میں جانا ہے تو میڈیکل میں بھی ایک عام تعلیم سب کو دے دی جاتی ہے. پھر اگلا قدم ہوتا ہے کہ جہاں پر وہ جا کر پھر اسپیشلائزیشن میں چلا جاتا ہے. مذہبی تعلیم کا طریقہ کار بھی یہی ہونا چاہیے کہ بچہ پہلے یہ تعلیم حاصل کر لے جو براڈ بیس ایجوکیشن ہوتی ہے، پھر اس کے بعد وہ مذہب کی طرف آتا ہے، پھر اس میں پھر وہ اسپیشلائزیشن کرتا ہے. ہمارے ہاں چونکہ پورا نظام جو ان سا ہے وہ شروع سے گڑبڑ ہے، اور جس طریقے سے کلاسز ہمارے ہاں تعلیم میں موجود ہیں کہ ایک تو گورنمنٹ کا ادارہ ہو گیا، اسکول ہو گئے، پھر پرائیویٹ ہو گئے. پرائیویٹ میں بھی پھر آپ کو پتہ ہے کلاسیفیکیشن ہو جاتی ہے، کلاسز ہو جاتی ہیں. ایک بالکل 1000 روپے فیس والا ہے، پھر 3000 فیس والا ہے، پھر 5000 فیس والا ہے، وہ بھی ہے جو 40 ہزار روپیہ 50 ہزار روپے مہینے کے لیتے. پھر یہ ہے ایجوکیشن. ہمارے ہاں اصل میں تعلیم 2-3 چیزوں کا تقاضا کرتی ہے. ایک تو ہے ریفارمیشن جس کو ہم کہتے ہیں، یعنی اصلاحات تعلیم میں لانا. دوسرا جو ہوتا ہے وہ ہوتا ہے ریوائولزم، کہ جہاں پر تبدیلی کی ضرورت ہو وہاں پر آپ فوری تبدیلی لاتے ہیں. ہمارے ہاں یہ جو تعلیم کا شعبہ ہے، ویسے تو ہر شعبہ ہی زوال پذیر ہے، لیکن تعلیم کا شعبہ اس میں کسی طرح کی بھی جدت اور اس میں ریفارمیشن کی بہت زیادہ کمی ہے حالات اور زمانے کے ساتھ. حالات اور زمانہ اپنی جگہ پر، لیکن اگر اساتذہ کی خاص طور پر ٹریننگ ہو، ان کی ورکشاپس ہوں اور ان کو اس بارے میں ایسا یعنی پڑھایا جائے کہ وہ جہاں پڑھا رہے ہیں وہاں پر وہ پڑھیں بھی صحیح، ساتھ ساتھ چلیں، تو ان کی جب تربیت حالات اور زمانے کے ساتھ ہوگی نا، تو پھر یہ جو کمی ہم بات کر رہے ہیں نا جس پر کہ ہماری زندگی گزر جاتی ہے لیکن ہمیں یہ نہیں پتہ چلتا کہ ہم نے کرنا کیا ہے، یہ اصل میں یہ وہی خامی ہے. میں اکثر یہ بات کہتا ہوں کہ مدارس کے جو ہمارے اساتذہ ہیں، اب آپ دیکھ لیجئے کہ 25 سال گزر جاتے ہیں، ان کی کبھی ٹریننگ نہیں ہوئی ہوتی، کبھی انہوں نے کوئی ورک شاپ کہ بھئی اب ٹیچنگ کا جو طریقہ کار پڑھانے کا ہے وہ بالکل دنیا میں بدل چکا ہے، آپ جو اختیار کیے ہوئے ہیں بالکل بیکورڈ طریقہ ہے، اب دنیا بہت بدل چکی ہے، ٹریننگ ہونی چاہیے. اب یہاں پر ہم درس نظامی شروع کر رہے ہیں اپنے اس ادارے میں. ہم اس وقت دوسری ورک شاپ ہم کر چکے ہیں ارینج اساتذہ کے لیے. اب وہ جو پڑھانے والے ہیں وہ کچھ مدرسے سے بھی ہیں، وہ کہتے ہیں جی یہ باتیں ہم نے ساری زندگی نہیں سنی. اب پچھلی دفعہ جو ٹریننگ تھی وہ تھی کہ سیلیبس کیسے بنانا ہے آپ نے، اس سے پہلے AI کی ٹریننگ تھی. اب ہم ٹیچرز کی ٹریننگ ہر مہینے میں 1 سیشن 2 سیشن ہم نے رکھنے ہیں، صرف اس لیے کہ تاکہ وہ اسٹوڈنٹس کو جب پڑھائیں گے تو پوری اویئرنیس کے ساتھ پڑھائیں گے. تو جب اس طرح کے اساتذہ آپ مارکیٹ میں لاتے ہیں نا، اسکولوں میں کالجوں میں لاتے ہیں، تو پھر پتہ چلتا ہے اسٹوڈنٹس کو جی میں کس لیے بنا ہوں، میرا شعبہ کیا ہے، میرا کام کیا ہے، مجھے کیا کرنا ہے. تو یہ پھر ڈیپینڈ کرتا ہے آپ کے ادارے پر اور آپ کے مجموعی نظام تعلیم پر کہ وہ کیسا بن رہا ہے. یہ اصل وجہ ہے جو آپ نے سوال کیا ہے کہ اس منہج پر، اس نہج پر جب تک کام نہیں ہوتا نا، اساتذہ کو ٹرین نہیں کیا جاتا. اب ہم نے یہاں پر اگر یہ شروع کرنا ہے تو ہم نے اپنے اساتذہ کے لیے AI کی ایجوکیشن یہ بھی ہم نے کہا ہے کہ بھئی یہ بھی ہم دیں گے، طلباء کو بھی دیں گے. تو طلباء اپنے آپ کو دریافت کریں، اپنے آپ کو ڈسکور کریں کہ ان کو کس کام کے لیے بنایا گیا ہے.
ہم نے دیکھا 4 سال پڑھتے رہتے پھر کہتے ہو میں تو یہ کرنا ہی نہیں چاہتا تھا، میں تو اس طرف ایسے ہی آ گیا، تو پھر اپنے شعبے کو پھر بدل لیتے ہیں۔ تو لہٰذا تعلیم کا جو بنیادی مقصد ہے وہ یہ ہے کہ آپ دریافت کرتے ہیں کہ آپ کس لیے بنائے گئے ہیں۔ اگر یہ چیز آپ ڈسکور کر لیں گے نا، آپ بچے بچیاں، آپ کامیاب لوگ بن جائیں گے، کامیاب ہوں گے آپ۔ اس چیز کو آپ پہلے دن سے طے کر لیں، آپ دیکھ لیں کہ آپ کیا کرنا چاہتے ہیں، بس پھر اس پر اپنی توجہ رکھیں۔ جسے وہ کہتے ہیں نا پروفیشن اینڈ پیشن، یہ 2 چیزیں ہیں۔ آپ کا پیشن جو ہے در حقیقت وہ طے کرتا ہے آپ کا پروفیشن، کہ آپ کی صلاحیت اور قابلیت اس کے اندر ہے۔ یہ جس دن ہمارے طلباء میں یہ چیز پیدا ہو گئی نا، تو اس دن پھر آپ دیکھیں گے کہ ترقی بھی ہوگی اور ہمارے طلباء اور طالبات ہمارے کامیاب بھی اپنی زندگی میں ہوں گے۔ یہ تعلیم کا یہ مقصد ہے۔ اب اس کے بعد آپ آ جائیے علم پر، کہ علم کیا چیز ہے، علم کی کیا تعریف ہے۔ ویسے تو علم کو ہم کہہ دیتے ہیں جاننا، ٹو نو، لیکن علم ہے کیا؟ یہ کہہ سکتے ہیں کہ ایک نئی چیز کے لیے لینا جس کا پہلے سے آپ کو نام پتا ہو۔ ٹھیک ہے، یہ بھی بہتر ہے، کہ کسی حد تک بات صحیح ہے آپ کی۔ جی بیٹا، ہماری جو اصل مسئلہ ہے نا ہم لوگوں کا، نوجوانوں کا بدقسمتی سے، وہ یہ ہے کہ چونکہ ہم اس وقت جس دور میں رہ رہے ہیں، جدیدیت اور ما بعد جدیدیت، اور اسے کیا کہتے ہیں، دور تشکیل، ڈیکنسٹرکشن کہتے ہیں، یہ کنسٹرکشن کہتے ہیں، یہ جو زمانہ ہے ماڈرنٹی، یہ جو دور گزر رہا ہے نا، اس دور میں اسی طرح کی تعریفیں سامنے آتی ہیں، کیونکہ جیسے کہتے ہیں نا تشکیک کا زمانہ ہے نا۔ آپ یہ الفاظ جانتے ہیں نا، آپ لوگ سنے ہوئے ہیں آپ لوگوں نے، جسے ایگنوسٹک ہم کہتے ہیں، یعنی ایک تشکیک کی حالت میں رہنا۔ انگلش تو اس سے بھی مشکل ہے نا پھر، شک سے نکلا ہے۔ ہاں، شک میں رہنا، تشکیک یعنی ہر چیز میں شک، تیقن اور یقین کسی میں نہ ہونا۔ یہ جی ہماری جنریشن کنفیوز ہے اپنی اس کو مقصد کو لے کے، آپ یہ بالکل بولنا چاہتے ہیں۔ بالکل صحیح۔ ایک تو یہ پہلو ہے، دوسرا یہ کہ جو مغربی فلسفہ، بیٹا یہ بڑی توجہ سے باتیں سننے والی ہیں آپ۔ اگر اصل میں ہمارا ایک مسئلہ یہ بھی ہوتا ہے کہ لیکچر جب ہو رہا ہو نا، تو ہم اپنے کالج یونیورسٹی میں بھی توجہ سے نہیں سنتے، اس لیے بھی ہمیں نہیں پتہ چلتا ہم نے کرنا کیا ہے زندگی میں۔ تو مغربی جو فلسفہ، مغربی تعلیم اور مغربی لٹریچر، اس نے ہر چیز میں ہمیں شک میں ڈال دیا ہے۔ مذہب شک، خدا شک، رسول شک، آخرت میں شک، آپ ہیں بھی صحیح کہ نہیں ہیں اس میں بھی شک، اپنے وجود میں شک، ہر چیز میں شک۔ یہ جو شک ہے نا، اس نے ہماری جو تعریفات ہے، ڈیفینیشنز ہیں، ان کو بھی الجھا کے رکھ دیا۔ اب آپ دیکھ لیجئے، میں آپ کو جو تعریف بتاؤں گا جو میں نے اپنے علم کے بارے میں پڑھی، اب میری تعریف آپ دیکھیے گا کہ اس میں کیا چیز موجود ہے، اور آپ جو تعریف کریں گے آپ بالکل ٹھیک کریں گے تعریف۔ ہمارا نصاب، سیلیبس، کورس جو ہم پڑھتے ہیں، ہمیں وہی تعریف سکھاتا ہے۔ جی بتائیں جی، علم کس کو کہتے ہیں؟ وہ تو تعلیم پر بھی آپ نے یہی بتایا تھا۔ آپ بتائیں جی بیٹا، آپ بتائیں۔ آپ پیچھے دیکھ رہی ہیں، میں آپ سے پوچھ رہا ہوں۔ نہیں، وہ جو آپ کے پیچھے ہیں مشورہ کر کے بتا دیں ایک دوسرے کو۔ نہیں، ایک دوسرے سے مشورے کے بہانے باتیں کرنا شروع کر دیں گے، مشورہ نہیں کرنا۔ جی بتائیں جی۔ وہ تو تعلیم ہے نا، علم کی میں بات کر رہا ہوں۔ جی بیٹا آپ بتائیں، اب آپ سے ہی پوچھ رہا ہوں میں۔ سر ان جیسے کہ آپ نے اس کا لٹرل میننگ بھی یہی ہے نا، کس چیز کے بارے میں جاننا، تو جو
किसी जो चीज़ें हमें मतलब कह लो कि ऑलरेडी पता नहीं है उसके बारे में इल्म हासिल करना, उसके बारे में जानना, मतलब कौन सी चीज़ें कैसे काम करती हैं किस तरह से। अब वो कोई स्किल भी हो सकती है या वो तालीम भी हो सकती है या कोई वैसी चीज़ें भी, शऊर भी हो सकता है, या कह लो कि एटिकेट्स, मॉरल, इखलाक, सारी चीज़ें स्किल में आ जाती हैं। ठीक है, कोई और बताना चाहेगा? सर किसी भी चीज़ के बारे में वो ऑब्जर्वेशन करना, एक्सपेरिमेंट करना या डिस्कवरी करना। ठीक है, आप? सर इंसान और इंसान की जिंदगी और उस पर जो भी चीज़ें असर अंदाज होती हैं उनके बारे में एक किसी मखसूस दौर के अंदर जो सबसे ज़्यादा जिस पर लोग मतलब मुतमईन होते हैं किसी इंफॉर्मेशन पे, तो उस चीज़ को उस दौर में इल्म कंसिडर किया जाता है। ठीक है, और कोई आप में से? सर कई तरह की इंफॉर्मेशन जो आपको डिफरेंट, मतलब ज़रूरी नहीं है सिर्फ बुक्स, उसके अलावा हर तरह के सब्जेक्ट पे, जैसे डिफरेंट कंट्रीज हैं या डिफरेंट एस्पेक्ट्स हैं, उसके अलावा जो नई चीज़ें आप एक्सप्लोर करते हैं काफ़ी है, इंफॉर्मेशन बहुत आपको है मिलती है, वो सारा इल्म में ही आता है ओवरऑल। बेटा। ये तो मालूमात हो गई ना, इंफॉर्मेशंस हो गई। तो मालूमात असल में हम जितना भी ज़ख़ीरा इकट्ठा करते हैं वो सारी मालूमात होती हैं, वो इल्म नहीं होता। और कोई बताना चाहे? मालूमात और इल्म बहुत मुख्तलिफ चीज़ है। इंफॉर्मेशन जो होती है ना, वो इधर उधर से जो कुछ भी आपने सुना वो सब कुछ इंफॉर्मेशन है, वो इल्म नहीं है। रिसर्च बेस्ड इल्म असल में जो चीज़ जैसे है वैसे उसको जानना इल्म कहलाता है। अब आप ये देखिए कि ये तारीफ़ कितनी मुख्तलिफ हो जाती है। आपको मगरिब से ये तारीफ़ नहीं मिलेगी, क्योंकि मगरिब ने हर चीज़ को शक में रख दिया, डाल दिया ना। जैसे मैंने अभी आपको बताया कि वहाँ पर जो गुज़श्ता सदी और मौजूदा सदी में जितने फ़लसफ़े पैदा हुए हैं वो सब एतराज़ पर, सवाल उठाने पर खड़े हैं ना। ये रेने डिकार्ड के आई थिंक देयरफॉर आई एम। हाँ, मैं सोचता हूँ इसलिए मैं सोचता हैं। रेने डिकार्ड से ये जी जी, मुझे मालूम है। तो इल्म जो है तो इसका ये है कि जैसे जो चीज़ है उस तरह उसको जानना, ये दरहकीकत इसको इल्म कहते हैं। ये तयक्कुन है, ये यकीन है, ये दरहकीकत इसको इल्म कहा जाता है। अब जो मजहबी इल्म जिसको हम कहते हैं, मज़हब कहते हैं, दीन, वो दरहकीकत इस पर खड़ा हुआ है। सर अगर आप इल्म की बात करें, मतलब जैसा है आप कह रहे हैं कि आप उसको वैसे ही कबूल कर लेना, ऐसे मतलब जो चीज़ जैसा है आप उसको वैसे ही जान, मतलब उसको वैसे ही फिर कबूल भी करने कि हाँ ये चीज़ यही है, यही है ना आप कह रहे हैं। मैंने सिर्फ इल्म की ये तारीफ़ बताई है कि इल्म जानना है किसी चीज़ को कि जैसे वो है वैसे जानना, वो इल्म है। अगर ऐसी बात करें तो हमारी सोच जो है वो महदूद ही रहेगी। आप उस चीज़ के बारे में, मतलब आप अगर उस चीज़ को वैसे ही एक्सेप्ट कर लें तो आप आगे किसी चीज़ के बारे में आप सोच भी नहीं सकते, आप महदूद हो जाएंगे। देखिए, जब इंसान अपनी आँखों से किसी चीज़ को देखता है ना, तो उसके बाद वो उसकी जुस्तजू करता है, उसको उसके नतीजे तक पहुंचाता है, उसका तज्जिया करता है, एनालिसिस करता है, तो वो उसको उस तरीके से जानने की कोशिश करता है कि जैसे वो होती है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआ है, ये बेटा ये जाकर कहें कि इसको 16 पे करें, ये 26 पे कौन कर गया इसको। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआ है कि ए अल्लाह मुझे जैसे जो चीज़ है वैसे वो दिखा, जैसे वो है वैसे मुझे दिखा। ये आपकी दुआ है। यानी आप अगर तासुब का पर्दा उतार कर और अपनी वाबस्तगी, एफिलिएशन, अपना फ़िरका, अपनी सियासत, इन चीज़ों को, या अपनी ज़ात पात, रस्म, कबीला, ख़ानदान, इन सब चीज़ों को छोड़कर सिर्फ जैसे वो चीज़ है उसको आप जानने की कोशिश करते हैं ना, उसको जानना, इसको दरहकीकत इल्म कहते हैं। यानी मिसाल के तौर पर आप देखिए कि
پیغمبر تعلیم لے کر آئے، لوگوں کو بتایا، تعلیم دی. اب لوگوں کا جو سامنے سے رویہ تھا مختلف رویہ تھا، رد عمل تھا. ایک رویہ لوگوں کا یہ تھا کہ جن کا تعلق پہلے کسی مذہب سے تھا، وہ اہل کتاب تھے، یہود تھے، وہ نصارہ تھے. اب ان کا جو رد عمل تھا وہ متعصبانہ رد عمل تھا، اس لیے کہ وہ کہتے تھے کہ بھئی محمد رسول اللہ یہ ہمارے قبیلے سے نہیں ہے، ہمارے مذہب سے نہیں ہے، ہمارے خاندان سے نہیں ہے، یہ بنو اسماعیل سے آ گئے، اور ان کا تعلق قوم یہود سے نہیں ہے، بنی اسرائیل سے نہیں ہے. اب انہوں نے اس تعصب کے ساتھ بات کو سنا. جب اس طرح انہوں نے بات کو سنا تو واضح بات ہے کہ جو بات حق ہے، سچ ہے، جو جیسی ہے انہوں نے ویسے اس کو نہیں حاصل کیا. آپ سمجھیے بات کو بیٹا، یہ وہ چیز ہے کہ جس کو اگر آپ کسی حقیقت اور سچائی تک اور جیسے وہ ہے اس کو جاننا چاہتے ہیں تو پھر آپ کو اپنے ساری وابستگیاں، تعلقات، تعصبات، عصبیتیں، وہ سب کچھ پھر چھوڑ کر پھر آپ کو وہ چیز حاصل کرنی پڑتی ہے. اس کو در حقیقت علم کہتے ہیں. اب جن لوگوں نے یہ اینک اتار دی اور اس کو ایک طرف رکھ دیا تو انہوں نے سچ کو، حق کو پا لیا، سچ اور حق ان کو مل گیا. اچھا، اگر ہم قرآن مجید کو پڑھتے ہیں، یعنی چونکہ یہاں پر ایمان کی بحث بھی ہے، ایک تو ہم نے بات کر لی تعلیم اور علم کے حوالے سے، میں نے آپ کو بتا دیا. اب جو ایمانیات کی ہم بات کرتے ہیں، اب قرآن مجید اگر آپ پڑھتے ہوں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہیں پر بھی جبر کے ساتھ یا زبردستی کسی سے بات نہیں منوائی. کہیں پر بھی قرآن مجید میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کائنات میں نشانیاں بیان کر دی ہیں، ان کو پھیلا دیا ہے، پیش کر دیا ہے. اب ساتھ اللہ نے عقل بھی دے دی ہے، انسان کو حواس خمسہ بھی دی ہیں، 5 حواس بھی دی ہیں، انسان کو عقل بھی دی ہے، اور انسان پھر اس پر غور و فکر کرتا ہے، سوچتا ہے. ہاں، اگر وہ بغیر تعصب کے سوچے گا تو حقیقت اور نتیجے تک پہنچ جائے گا. وہی سچائی ہے، وہی حقیقت ہے. تو یہ در حقیقت جو انداز ہے جسے ہم کہتے ہیں کہ علم جو چیز جیسے ہے ویسے اس کو جاننا اور سمجھنا، یہ در حقیقت علم ہے. اگر یہ چیز نہیں ہے تو وہ پھر علم نہیں ہے، وہ جہالت ہے. سر، اس کے بارے میں کچھ نہیں ہے کہ جس طرح مختلف فرقے بنے، پوزیشنوں کا تو ایک فرقے بنے، ہاں، بریلی، دیوبندی، پنپیری، تو ان میں سے ایک ٹھیک ہو سکتے دوسرا غلط ہو سکتا ہے، کیونکہ اگر ایک ٹھیک ہے اس نے اس چیز کو ایسے ہی جانا ہے، دوسرا غلط ہے کیونکہ اس دیوبندی غلط ہے یا بریلی غلط ہے یا دوسرے فرقے غلط ہے، تو انہوں نے اس چیز کو ایسے جاننے کی ضرورت، اس چیز کو ایسے جاننا نہیں ہے. جس طرح فرقے بنے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم تک کا تو ایک ہی فرقہ تھا، رسول اللہ کا تو فرقہ ہی کوئی نہیں تھا، مطلب ایک ہی تھا، مذہب ایک ہی تھا، تو پھر فرقے کیوں بنے؟ دیکھیے، پہلی بات تو یہ یاد رکھیے کہ ہر فرقہ سارا کا سارا حق پر بھی نہیں ہے اور ہر فرقہ سارا کا سارا غلط بھی نہیں ہے. اچھائی بھی ہے، نہیں سنیں میری بات، ہر فرقے میں اچھائیاں بھی ہیں، ہر فرقے میں برائیاں بھی ہیں. ہر فرقہ کسی مسئلے میں غلط بھی ہے اور ہر فرقہ کسی مسئلے میں صحیح بھی ہے. ٹھیک ہے جی، یعنی کسی مسئلے میں بریلوی فرقہ صحیح ہے، کسی مسئلے میں دیوبندی فرقہ صحیح ہے، کسی مسئلے میں اہل حدیث فرقہ صحیح ہے. کوئی کسی میں صحیح ہے، کوئی کسی میں غلط ہے. یہ بات آپ یعنی یاد کر لیجئے گا، یہ آپ کے کام آئے گی کہ کوئی بھی فرقہ کلی طور پر ٹوٹلی اس کو آپ رد نہیں، ریجیکٹ نہیں کر سکتے. آپ یہ کہیں کہ یہ غلط ہے، یہ نہیں ہو سکتا. کسی میں کوئی اچھائی، کسی میں کوئی برائی موجود ہے. یہ آپ انالیسس کریں گے، تجزیہ کریں گے، پڑھیں گے، مطالعہ کریں گے. اس لیے کہ جو مکمل طور پر صحیح ہے، حق پر ہے، وہ صرف اور صرف اللہ کا دین ہے، اسلام ہے. بس
جو مکمل طور پر، یعنی جس میں اچھائیاں ہی اچھائیاں ہیں، کوئی برائی نہیں ہے، جس میں حق ہی حق ہے، کوئی غلط بات نہیں ہے، سچ ہی سچ ہے، کوئی جھوٹ نہیں، وہ صرف اللہ کا دین ہے جو اللہ نے کتاب اتاری، قرآن مجید، جو رسول اللہ کی سنت ہے، جو طریقہ ہے، وہ بس۔ باقی تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ فرقہ واریت سے ہٹ کے اگر ہم قرآن حدیث کو فالو کرتے ہیں اور اسلام کے بارے میں جانتے ہوئے علم حاصل کرنا ہوگا۔ میں اسی طرف ہی آ رہا ہوں، لیکن میں ذرا ان کے بیٹے کے سوال کو میں ذرا ایڈریس کر لوں کہ یہ اپنے ذہن سے یہ غلطی نکال دیجئے۔ یہ جو مسئلہ ہمارے ہاں ہے نا ذہنوں میں کہ جی میں اپنے آپ کو میں نے بریلوی بنا لیا، جی اب میں بریلوی بن گیا ہوں، تو لہٰذا گویا کہ میں اب کلی طور پر حق پر ہوں، سچ پر ہوں، باقی سارے جھوٹ باطل غلط ہے۔ یہ تو اپنے ذہن کو پہلے یہ صاف کر لیجئے۔ ہاں آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ میں مسلمان ہوں، دین اسلام پر، قرآن پر، سنت پر ہوں، اللہ کا رسول محمد رسول اللہ آخری نبی ہیں، ہم حق پر سچ پر ہیں، کلی طور پر ہم حق پر سچ پر۔ ان الدین عند اللہ الاسلام ورضیت لکم الاسلام دینا، یہ بات ٹھیک ہے۔ لیکن آپ یہ کہیں نا کہ بھئی میں بریلوی ہوں تو لہٰذا میں سچا ہوں، میرا پورا فرقہ حق پر ہے، ہر مسئلہ جزیات ہر چیز سچی ہے، تو یہ غلط ہے بات۔ وہ آپ کے ہمارے علماء کی تعبیر ہے، تشریح ہے، تفسیر ہے، انہوں نے کی ہے، ٹھیک ہے، وہ انسان تھے، وہ نبی تو نہیں تھے نا، پیغمبر نہیں تھے۔ اسی طرح اگر دیوبند کا کوئی ہے، وہ یہ کہے جی میں دیوبندی ہوں لہٰذا ہمارا فرقہ سب سے زیادہ صحیح یا کلی طور پر صحیح ہے، تو یہ بات درست نہیں ہے۔ کسی میں کوئی اچھائی ہے، کسی میں کوئی برائی ہے، ٹھیک ہے جی، کوئی کمی خامی ہے۔ اسی طرح اگر آپ فقہا کو دیکھیں گے، امام ابو حنیفہ، انہوں نے کبھی نہیں کہا تھا کہ میں جو کہا میں نے وہ حق سچ وہی ہے، کبھی نہیں کہا تھا۔ وہ یہ کہتے تھے کہ بھئی میرا مطالعہ، میری تحقیق یہ ہے، میں اس کو بات کو درست سمجھتا ہوں اور دوسرے کی بات میں بھی صحت کا خیال کرتا ہوں، یعنی ممکن ہے کہ اس کی بات صحیح ہو، لیکن میں ٹوٹلی دوسرے کو نہیں کہتا کہ یہ غلط ہے، میں ہی ٹھیک ہوں، یہ بات نہیں ہے۔ تو لہٰذا یہ جو فرقے وجود میں آتے ہیں نا، یہ اسی بنیاد پر آتے ہیں، یہ سمجھ لیتے ہیں کہ شاید ہم ہی بس سچے ہیں اور حق پر ہیں، باقی سارے غلط ہیں، جھوٹ ہیں۔ تو یہ سوچ غلط ہے۔ آپ کسی فرقے سے کوئی اچھائی لے لیں، کسی سے کوئی اچھائی لے لیں، بہت سی باتیں ہیں جو آپ کو مختلف جگہوں پر مل جائیں گی، لیکن معیار وہی جو بیٹی نے کہا کہ قرآن اور سنت وہ معیار ہے، آپ اس کو سامنے رکھیے اور اس کی روشنی میں آپ کسی کی بھی اطاعت اور کسی کی فرما برداری کے پابند نہیں ہیں۔ جب آپ مسلمان ہیں تو صرف اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کے آپ پابند ہیں۔ حضرت امام مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول اللہ کی قبر کی طرف اشارہ کر کے آپ کے مزار کی طرف کہا تھا کہ یہ وہ ہستی ہے کہ جس سے اختلاف نہیں کیا جا سکتا، باقی دنیا کے ہر شخص سے اختلاف کیا جا سکتا ہے، علمی اختلاف ہے آپ کریں۔ تو لہٰذا یہ بھی ایک بڑا وہم ہم لوگوں میں ہے کہ بھئی میرا فرقہ، قرآن کہتا ہے نا کلو حزب بما لدیہم فرحون، کہ ہر فرقے والا اپنی طرف سے یہ سمجھتا ہے کہ میں ہی ہوں، بس حق پر میں ہوں، وہ خوش ہے اپنے فرقے کی۔ تو یہ میرا ذاتی خیال اور نقطہ نظر، اور ساری زندگی پڑھتے پڑھاتے گزری ہے، تو میرا نقطہ نظر یہی ہے کہ بھئی کوئی فرقہ کلی طور پر حق پر نہیں ہے، اچھائیاں ہیں، ٹھیک ہے، تو بندے کو متشدد نہیں ہونا چاہیے، یعنی ایکسٹریمسٹ نہ بنے ان مسائل میں، نرمی رکھے اپنے اندر۔ تو یہ ایک تو یہ بات ہو گئی۔ سر اگر میں ایک دو فرقوں کے بارے میں سرچ کرتا ہوں اور کسی فرقے میں مجھے دو باتیں اچھی نہیں لگتی، تو انہوں نے تو یہ بتایا ہوتا ہے کہ جو ہم کہہ رہے ہیں مطلب ہمارا فرقہ اس طرح کی باتیں ہماری صحیح ہے، تو میں اس کو تسلیم نہیں کر رہا، تو وہ میرا علم ہو گیا نہیں۔ ایک دفعہ پھر بات کریں۔ آپ نے کہا کسی چیز کے بارے میں جب آپ سرچ کرنا اور اس کو اسی طرح تسلیم کر لینا یہ علم ہے، میرے خیال سے آپ نے یہی کہا۔ اسی طرح تسلیم کر لینا نہیں ضروری نہیں ہے کہ جو انفارمیشن آپ کو دی جا رہی ہے وہ صحیح ہو، کسی کے بارے میں اس کی ڈیٹیلز تک جانا ہے یا اس کی بیسک پہ خود آپ نے مطلب اس کے اوپر اسٹڈی کی ہو، اس چیز کو جانا یا اس کی جو جڑ تک جانا وہ علم ہے۔ جیسے ہماری بکس ہمیں پڑھائی گئی ہیں اس میں ہمیں بتایا گیا ضروری نہیں ہے کہ وہ جو ہمیں علم دیا جا رہا ہے وہ صحیح ہوگی، آگے اپنی تحقیق ہونی چاہیے۔ جیسے جو چیز ہے ویسے اس کو جاننا، اس کی کوشش کرنا، یہ علم ہے۔ اگر فرقوں میں کسی مسئلے میں اختلاف ادھر ہے ادھر ہے آپ دیکھتے ہیں
آپ کا علم جس نتیجے تک پہنچاتا ہے، آپ کی تحقیق، آپ کی ریسرچ، وہ علم ہے. آپ اس کی سچائی تک آپ پہنچے بغیر تعصب کے، وابستگی کے، بغیر ایفیلیشن کے، بغیر کسی عصبیت کے، گروہ بندی کے، فرقہ بندی کے. آپ نے اخلاص دل کے ساتھ آپ نے کوشش کی کہ میں سچائی تک، حقیقت تک پہنچوں. آپ کی یہ کوشش اور آپ اس نتیجے تک پہنچے، وہ علم ہے. ٹھیک ہے جی. تو یہ اب علم کی بات تو واضح ہو گئی. میں بات کر رہا تھا ایمان کی، فیتھ کی. فیتھ کے بارے میں 3 چیزوں کو آپ یاد رکھ لیجئے. ایک ہے حواس خمسہ، آنکھیں ہیں، کان ہے، سونگھنا ہے، چکھنا ہے، ہاتھ ہیں. یہ 5 آپ کے حواس خمسہ ہیں. دوسرا جو علم کا ذریعہ ہوتا ہے، یعنی آپ کسی یقین تک، ایمان تک پہنچتے ہیں، وہ اس کا ذریعہ ہوتا ہے عقل. آپ اس کے ذریعے سے چیزوں کو دیکھتے ہیں، پرکھتے ہیں، جانتے ہیں. ہر چیز آپ یہ نہیں کہہ سکتے، مطالبہ نہیں کر سکتے کہ میں صرف اسی کو مانوں گا جو مجھے نظر آئے. بہت کچھ ہے جو نظر نہیں آتا، آپ اس کو مانتے ہیں، آپ اس کو عقل کے ذریعے سے بھی مانتے ہیں. مثال کے طور پر میں آپ کو 1-2 مثالیں دیتا ہوں کہ جیسے وہ کسی اعرابی نے، بدو نے کہا کہ میں ریگستان سے گزرا تو میں نے دیکھا وہاں پر اونٹ کے قدموں کے نشان. تو میں نے اس کے نشانوں سے، قدم کے، میں نے جان لیا کہ یہاں سے اونٹ گزرا ہے. یعنی اونٹ کے وجود کو میں نے مانا، ایگزسٹنس آف کیمل کو، اس کے قدموں کے نشان سے. حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے حوالے سے ایک بات کتابوں میں نقل کی جاتی ہے نا، کہ جب ان کی ایک ایتھیسٹ سے گفتگو ہوئی، ملحد سے، تو اس نے آپ سے مناظرے کا کہا، تو آپ نے فرمایا کہ کل یا پرسوں فلاں وقت میں آ جاؤں گا، تو پھر ہم اس پر بات کر لیں گے، خدا کے وجود پر. تو وہ وہاں پہ آپ کے انتظار میں رہا. تو آپ ذرا لیٹ پہنچے، جان بوجھ کر لیٹ پہنچے. تو اس نے کہا جی آپ لیٹ کیوں آئے؟ آپ نے کہا میں وہ دریا کے کنارے کھڑا ہوا تھا تو کوئی کشتی نہیں آئی، تو میں ابھی انتظار میں تھا کہ میں نے دیکھا کہ ایک درخت ایسے خود گرا ہے نیچے زمین پر، اور اس زمین کے پھٹے بنے ہیں، تختے بنے ہیں. تو اس کی پھر کشتی خود بخود تیار ہو گئی، تو میں پھر اوپر بیٹھ کر میں پھر آ گیا ہوں. تو وہ ہنسنے لگ گیا، کہنے کہ بھئی ابو حنیفہ تم کیسی بات کر رہے ہو بلا، کہ بھئی خود بخود ہی درخت بھی ٹوٹ گیا، نیچے گر گیا، اس کے پھٹے بن گئے، تختیاں تیار ہو گئی، کشتی بن گئی، تم اس پر بیٹھ کر آ گئے. ابو حنیفہ کا تھوڑا سا میں آپ کو بیک گراؤنڈ یہاں پر بتاتا چلوں کہ وہ صرف فقیہ نہیں تھے، وہ بہت بڑے کلامی بھی تھے، علم کلام کے ماہر تھے. وہ خود بتاتے ہیں کہ حضرت حماد جو آپ کے استاد ہیں نا، ان سے پہلے کہتے ہیں کہ بھئی میں 8 سال، پتہ نہیں 6 سال، کہتے ہیں میں پھرتا رہا اور میں نے علم کلام سیکھا، مناظرے کیے، میں نے بڑی بڑی مجلسوں میں، محفلوں میں جاتا، بڑے بڑے علماء کے پاس بیٹھتا، میں نے علم سیکھا، علم کلام. اب جب آپ نے یہ کہا نا کہ وہ تختی ٹوٹے سارا کچھ، تو وہ ہنسنے لگ گیا، کہنے لگا کہ ابو حنیفہ یہ کیسے ممکن ہے کہ خود ہی درخت ٹوٹ جائے اور یہ سارا کچھ ہو. تو امام صاحب نے کہا کہ بھئی جب ایک کشتی بغیر بنانے والے کے نہیں بن سکتی، تو پھر اتنی بڑی کائنات کیسے بنانے والے کے بغیر بن گئی. اب انہوں نے یہ ایک دلیل دی. اب یہ کیا ہے؟ یہ اصل میں عقل کی بات ہم کرتے ہیں کہ بھئی عقل نے یہ بتایا. آنکھوں سے تو آپ نے رب کو نہیں دیکھا، خدا کو نہیں دیکھا. اب یہاں پر وہ ایمان کی بات آ جاتی ہے کہ بہت کچھ ایسا ہوتا ہے جو حواس خمسہ سے آپ مانتے ہیں. میں آپ کے سامنے بیٹھا ہوں، آپ اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں، حواس خمسہ ہے. آپ مجھ سے ملیں گے، آپ جائیں گے، کوئی پوچھے گا، آپ کہیں گے ہم امانت صاحب سے ملے، یہ حواس خمسہ ہے. آپ نے سلام کیا، آپ نے بات کی، گفتگو کی. ایک یہ ہے، ایک ہے عقل ہے. عقل کیا ہے؟ عقل یہی ہے کہ آپ میری پریزنس کو آپ محسوس کر جاتے ہیں. کہاں سے جانتے ہیں؟ اس کی علامات کے ذریعے سے، آثار کے ذریعے سے، وسائل کے ذریعے سے آپ جان جاتے ہیں کہ امانت صاحب یہاں پر آئے تھے، بیٹھے تھے. اب یہ کیا؟ یہ عقل ہے.
جسے انگلش میں ہم کلو کہتے ہیں نا، CLUE، وہ نشانات ہوتے ہیں نا جس کے ذریعے سے آپ پہچانتے ہیں. اب یہ عقل ہے. ایک اور چیز بھی ہے جس کو آپ کہہ لیجئے، میں ایک مثال سے اس کی مثال دیتا ہوں. امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا میں نے نام لیا، تو کسی نے آپ سے گفتگو کی تو آپ نے اس سے پوچھا کہ یہ بتاؤ کہ کبھی تم نے سمندر کا سفر کیا؟ اس نے کہا جی کیا میں نے سفر. کہا کہ کبھی ایسا ہوا ہو کہ طوفان آیا ہو سمندر میں؟ تو اس نے کہا جی طوفان بھی آیا تھا. کیا ہوا؟ ان کا جی وہ سب کچھ جو سہارا تھا دنیا کا وہ بچھڑ گیا، ٹوٹ گیا. وہ کشتی تھی یا شپ تھا، جو بھی تھا وہ. تو آپ نے پوچھا پھر کیا ہوا؟ کہنے لگا پھر یہ ہوا کہ بھئی ایک تختہ سا تھا ٹکڑا لکڑی کا، میں اس پر تیر گیا. تو آپ نے پوچھا کہ پھر بھی بتاؤ کہ کیا کوئی امید یا کچھ تمہیں توقع تھی اپنی زندگی کے بارے میں؟ تو اس نے کہا کہ مجھے بالکل ایسے لگتا تھا کہ اب بھی میں بچ جاؤں گا، مجھے امید تھی کہ میں بچ جاؤں گا. تو امام جعفر نے یہ فرمایا کہ بھئی کہ جو تمہارے دلوں میں امیدوں کے چراغ روشن کرتا ہے اسی کو تو خدا کہتے ہیں. اب یہ کیا ہے؟ یہ انسان کا دل ہے، انسان کی توجہ، یہ وجدان اس کو کہہ لیجئے، آپ اس کو باطن کہہ لیجئے، کوئی بھی نام آپ اس کو دیجئے. تو یہ بھی ایک ربط اور تعلق انسان کا اپنے خدا کے ساتھ ہوتا ہے. وہ جو حدیث میں آتا ہے نا کہ رب اتر کر آسمان پہ آتا ہے، بات کرتا ہے، گفتگو کرتا ہے. میں نے کہا تھا نا کہ یہ کیلولے کا ٹائم ہے، کیلولہ کا وقت میں نے کہا تھا کہ یہ ہے. میں ذرا زیادہ طویل بولتا ہوں تو آپ لوگ سونے لگ جاتے ہیں، تو اس لیے میں سوال آپ سے کرواتا ہوں. اور آخری جو ہے ذریعہ وہ ایمان کا، علم کا، وہ کیا ہے جی؟ وہ خبر صادق جس کو ہم کہتے ہیں، مخبر صادق. آپ کہہ لیجیے مخبر صادق جانتے ہیں آپ؟ سچی خبر دینے والے. آپ انبیاء، آپ خبر کو مانتے ہیں نا؟ جھوٹی خبروں کو مانتے ہیں ٹی وی دیکھ دیکھ کر، تو آپ کہتے ہیں یہ ایسے ہوا ہوگا، ایسے ہوا ہوگا. فیس بک پر دیکھتے ہیں تو کہتے ہیں ہاں ایسے ہوا ہوگا. آپ وہاں پر موجود ہوتے ہیں؟ پہلگام میں جو کچھ ہوا آپ وہاں پر موجود تھے؟ نہیں تھے، مانا نا آپ نے. اب جو کچھ ادھم مچایا ہوا ہے انڈیا نے، یہ ہو گیا، وہ ہو گیا، فلاں ہو گیا، آپ سن رہے ہیں نا چینلوں پر. آپ اللہ کرے نہ سنیں آپ لوگ انڈین چینلز کو جہاں وہ جو شور شرابہ مچا ہوتا ہے، یا اپنے چینلز دیکھ لیں کتنا جھوٹ. خبر ہے نا، خبر کو قرآن پاک نے انجاءکم فاسقٌ بنبأ، اگر تمہارے پاس کوئی فاسق خبر لائے تو فتبینوا، تو اس کی جانچ پڑتال کر لیا کرو. یہ فاسق کے بارے میں. تو جو مخبر صادق ہوتا ہے یہ بھی ایک ذریعہ ہوتا ہے، آپ مانتے ہیں، اس کو جانتے ہیں. یہ اس کو آپ ایمان، اس کو آپ کہہ لیجیے، اس کو آپ علم کہہ لیجیے کہ یہ وہ ذرائع ہیں کہ جس کے ذریعے سے آپ حاصل کرتے ہیں. قرآن پاک میں مشرکین کے جتنے عقائد ہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہتا ہے کہ یہ بغیر علم ہے، علم کے بغیر ہے، علم نہیں ہے، گھڑے ہوئی چیزیں، یعنی خدا کی طرف ایسے منسوب کرتے جائیں گے. جھوٹی موٹی باتیں، کوئی قربانی کی باتیں منسوب کر دیں گے، کوئی اور باتیں منسوب کر دیں گے، توہمات کی باتیں، شرک کی باتیں منسوب کرتے جائیں گے. اللہ کہتا ہے کہ یہ کیا ہے؟ یہ بغیر علم ہے، علم کے بغیر ہے یہ چیز. تو گویا کہ خدا آپ کے لیے علم کے وہ ذرائع دیتا ہے جو ذرائع آپ جانتے ہیں اور جن کے ذریعے سے آپ مانتے رہتے ہیں. سمپل سادہ سی بات ہے. وہ کون کون سے ہیں جی ذرائع؟ ابھی میں نے آپ کو بتایا، ایک ایک بتائیں آپ. 5 سینسز ہو گئے، خواص خمسہ جی، عقل ہو گئی، اور مخبر صادق، اور کچھ باطن کی بھی خبر ہوتی ہے، وجدان کی بھی کچھ آپ مانتے ہیں. ٹھیک ہے جی. ضمیر ایک مختلف چیز ہے. ضمیر تو خدا نے اس لیے رکھا ہے کہ بھئی کل قیامت سے پہلے یہاں پر بھی ایک چھوٹی سی عدالت تم اپنے اندر لگاؤ جس میں تم یہ فیصلہ کرو. کیونکہ جو ضمیر ہے نا
وہ آپ اس کو 100 رشوتیں دیں، کچھ کہیں، وہ چپ نہیں ہوتا، وہ فیصلہ صحیح دے گا۔ تو اللہ یہ بتاتا ہے کہ وہ تو عدالت ادھر بھی کہیں سفارش نہیں چلنی اور یہاں پر بھی نہیں چلنی، ذرا تم اپنے ضمیر کو سامنے رکھ کر بات کرو گے تو تم صحیح بات کرو گے۔ خیر، تو یہ علم کے یہ 3-4 ذرائع ہیں۔ ایمان بھی اسی سے انسان لاتا ہے، یعنی عقل اللہ نے دی ہے، آپ دیکھیں گے اللہ نے کہا بھی اب تو یہ عقل دی ہے، وحی بھی دی ہے، اور وحی میں وہی دلائل بیان کی ہیں اللہ نے جو انسان اپنی عقل سے جانچ سکتا ہے، پرکھ سکتا ہے۔ سیدھی سمپل سی بات ہے کہ کوئی چیز بھی بنانے والے کے بغیر وجود میں نہیں آتی، تو اتنی بڑی کائنات کیسے بنانے والے کے بغیر وجود میں آ گئی؟ یہ سب کچھ ہو گیا، تعلیم بھی ہو گیا، علم بھی ہو گیا، ایمانیات بھی ہو گیا۔ اب آخری بات ہے ہماری، وہ کیا ہے جی؟ اخلاقیات۔ اس پر دیکھیے، جو علم ہے نا وہ آپ کو بتاتا ہے کیا کہنا ہے۔ سمپل سادہ سی بات میں آپ کو بتاتا ہوں، علم کیا ہے؟ کیا کہنا ہے، یہ طے کرتا ہے۔ اور تربیت، اخلاقیات کیا ہے؟ کیسے کہنا ہے۔ اور طرز عمل کیا اس سے نکلتا ہے؟ کس قدر کہنا ہے۔ اور آخری بات کیا ہوتی ہے؟ کہنا بھی ہے کہ نہیں کہنا، یہ آخری بات ہے۔ جب آپ اس طرح غور کر کے چلیں گے تو آپ کی اخلاقیات، آپ کی تربیت، آپ کے ایتھکس بہتر ہوں گے۔ یہ جو زبان ہے نا، اسی کا سارا جھگڑا ہوتا ہے، انسان کی لڑائی مسائل یہاں سے پیدا ہوتے ہیں۔ کیا کہنا ہے، علم آپ کو یہ بتاتا ہے۔ تربیت کیا کہتی ہے؟ کیسے کہنا ہے۔ اور طرز عمل کیا ہوتا ہے؟ کتنا کہنا ہے۔ اور کہنا بھی ہے کہ یا نہیں کہنا، یہ بنیادی بات ہے۔ میرا خیال ہے پہلے سفر یہیں سے شروع کر لینا چاہیے بندے کو، پھر بندہ کہ کیا کہنا ہے، تو وہ بات کی بات ہو جائے گی۔ پہلی بات یہیں سے ہونی چاہیے، کہنا بھی ہے کہ مجھے کچھ یا نہیں کہنا، جگہ موقع دیکھ کر انسان کو بات کرنی چاہیے۔ ابن قیم کہتے ہیں کہ انسان جو ان سے ہے نا، یہ جب دنیا پر کنٹرول کر کے، یعنی اپنی دھاک بٹھا کر، طاقت قوت سے دھاک بٹھا کر جب یہ لطف اندوز ہوتا ہے نا، تو ابن قیم کہتے ہیں یہ پھر شیطان اور پھر انسان ایک جیسے ہو جاتے ہیں، پھر ایک جیسے ہو جاتے ہیں۔ شیطان اور انسان میں فرق نہیں رہتا جب یہ اپنی دھاک بٹھاتے ہیں، دولت، پیسہ، اقتدار، حکومت، ظلم، جبر، تو یہ پھر شیطان جیسا ہو جاتا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ ابن قیم کہتے ہیں کہ جب انسان علم سے لطف اندوز ہوتا ہے، علم سے، یعنی علم سے اس کو مزہ آتا ہے، لطف اندوز ہوتا ہے، تو وہ پھر کیا ہوتا ہے؟ وہ کہتے ہیں کہ پھر انسان اور فرشتے یہ ایک درجے کے ہو جاتے ہیں، یہ پھر ان کا ایک درجہ ہو جاتا ہے علم کے ساتھ۔ اب جو اصل جو ہمارا مسئلہ ہے، المیہ ہے، وہ یہ ہے کہ ہم مدارس سے تعلیم حاصل کرتے ہیں، علم حاصل کرتے ہیں، ہم سکولوں، کالج، یونیورسٹی سے سب کچھ حاصل کرتے ہیں، لیکن تربیت آپ کو کسی جگہ پر بھی نظر نہیں آئے گی۔ یہ اتنا بڑا سوال ہے ہمارے نظام تعلیم پر، نظام معاشرت پر، نظام خاندان پر، کہ ہم اپنے بچوں میں ایتھکس کو، اخلاقیات کو ہم اپنے بچوں میں پیدا نہیں کر پائے۔ یہ اتنا بڑا مسئلہ ہے۔ یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں ایک جگہ لیکچر دے رہا تھا، وہ بچے مجھ سے یہ پوچھتے ہیں کہ جی یہ وجہ کیا ہے، اتنی اچھی باتیں ہماری کتابوں میں موجود ہیں جو آپ ہمیں بتا رہے ہیں، لیکن یہ باتیں ہم نے کبھی بھی نہ مدرسوں میں سنی، نہ سکولوں میں سنی ہیں۔ یعنی مثلا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کو اوئے کر کے نہیں بلایا تھا۔ ہمارے ہاں تو بڑے بڑے لیڈر اور بڑے بڑے لوگ اوئے کر کے بلاتے ہیں دوسرے کو، اوئے کر کے نہیں بلایا کبھی۔ عربی زبان میں غلام ہے تو فتح کہا، اور لونڈی ہے تو فتاتن، یعنی کسی کو اوئے غلام، اوئے لونڈی،
اوے خادم اس طرح کر کے نہیں، ہمیشہ عزت کے ساتھ، اے نوجوان میری بات سنو، اور جب آپ کو بلایا تو آپ نے لبیک کہا، یعنی لبیک کا مطلب میں حاضر ہوں، میں آ گیا، یہ آپ کا انداز گفتگو۔ ہماری تعلیم میں، نظام تعلیم میں اس چیز کی بہت زیادہ کمی ہے کہ ہم تو دونوں طرف سے پٹ رہے ہیں نا، یعنی ایک تو یہ ہے کہ مغرب کی تہذیب کا تسلط اور جبر ہم پر ہے، ایک تو وہ چیز ہے، دوسرا یہ ہے کہ ہمارا جو اپنا نظام تعلیم ہے وہ اتنا بانجھ ہے اور اتنا بوگس ہے اور اتنا فضول اور قدامت ہے پسند اور پرست ہے کہ اس کے اندر جان ہی نہیں ہے کہ وہ اچھے انسان اور اچھے لوگ پیدا کر سکے۔ ہم دونوں طرف سے پس رہے ہیں۔ وہ جو مغربی تہذیب اور تسلط ہے اس نے ہماری نسل کو موبائل کے ہاتھوں اور ان چیزوں کے ہاتھوں تباہ کر دیا۔ وہ ہم ویسے نہ سیکھ سکے کہ بھئی اس جدید ٹیکنالوجی کو ہم نے استعمال کیسے کرنا ہے۔ دوسرا یہ کہ جو ہمارا نظام تعلیم ہے وہ سارا بربادی پر مبنی ہے۔ تو یہ وہ دو راہ ہے کہ جس پر ہم کھڑے ہیں اور ہمیں اس پر سوچنا ہے کہ ہم نے کیا فیصلہ کرنا ہے اور ہم نے کس طرف جانا ہے۔ تو انسانیت، اخلاقیات، یہ چیزیں بڑی بنیادی چیزیں ہیں جس کا سبق ہمارا دین بھی دیتا ہے اور جسے ہمارے نظام تعلیم میں شامل بھی ہونا چاہیے۔ اور دنیا نے، جو میں آپ سے ابھی آغاز میں آپ سے بات کر رہا تھا نا کہ یہ جو ہم پہلے سے ہی بچوں کو مدرسوں میں اور مسجدوں میں اور سکولوں میں ڈالنا شروع کر دیتے ہیں نا، یہ بچوں کی وہ عمر ہوتی ہے جو انہوں نے تربیت لینی ہوتی ہے اپنے گھر سے، اپنے ماحول سے۔ اب دنیا کے بہت سے ممالک ہیں جہاں پر کوئی نصاب نہیں ہوتا، بچے جاتے ہیں وہاں پر، وہ کھلونوں سے سیکھیں گے، وہ مٹی سے سیکھیں گے، وہ اپنے استادوں سے سیکھیں گے، کھیل کر سیکھیں گے، اس طریقے سے ان کو تعلیم دی جاتی ہے، کتابیں نہیں پکڑائی جاتی ہیں، وہ حسن سلوک سے، اخلاق سے۔ جیسے جاپان کو مثال کے طور پر ممکن ہے توفیق بٹ صاحب نے اس کی مثال دی ہو کلاس میں، جیسے جاپان ہے، چھوٹے چھوٹے بچے ہیں تو خود سکول جاتے ہیں، کوئی ان کو خطرہ نہیں ہے کہ کوئی اغوا کر لے گا، کوئی گاڑی کچل جائے گی، گھر سے خود ہی جاتے ہیں۔ تو بچوں کی تربیت یا اخلاقیات کے لیے پورے ماحول کا درست ہونا ضروری۔ ایک تو ہمارے ہاں مسئلہ یہ ہے کہ ہم دوسرے پر ذمہ داری ڈال دیتے ہیں، مدرسے پر ڈال دی، اسکول پر، حکمرانوں پر ڈال دی۔ اصل آپ کا مجموعی ماحول وہ ہے، وہ کس طرح آپ بنا رہے ہیں۔ تو اب آپ ماشاءاللہ تعلیم میں ہیں اور اس وقت تعلیم کے بعد آپ لوگوں نے آگے بھی بڑھنا ہے، تو اس چیز کو خاص طور پر فوکس کرنے کی کوشش کیجئے کہ اس کا آغاز، میں آپ کو آخری بات بتاتا چلوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کی بات، کہ مجھے ایک حوالہ بھی ایسا نہیں ملتا کہ رسول اللہ نے اپنے کام کے لیے کسی سے کہا ہو کہ یہ کام کر دو، گھر میں بیٹھے ہوں تو پانی مانگا ہو، کھانا مانگا ہو، یا آپ نے اپنے کام کے لیے کسی سے بھی کہا ہو، کبھی نہیں۔ یعنی آپ کا جو اسوہ ہے، جو آپ کی سیرت ہے، وہ یہ ہے کہ اپنا کام، ہم یہیں سے اپنے کام کو سٹارٹ کر لیں۔ ایک تو یہ کام ہے کہ خود کام کرنے کی اپنے آپ کو عادت ڈالیں اخلاقیات میں۔ دوسرے نمبر پہ ایک کام ہم دوسرا یہ کر لیں کہ ہم جہاں پر سوتے ہیں، بیٹھتے ہیں، رہتے ہیں، ہم اس جگہ کو، اس ماحول کو صاف ستھرا رکھیں۔ بس یہ دو کام ہم کر لیں، ایک تو خود کام اپنا کرنے کی عادت ڈالیں، اور یہ جو افسر شاہی کلچر ہے یہ ہم اس کو چھوڑ دیں، نوکر شاہی یا افسر شاہی، جو بھی آپ کہہ لیں اس کو۔ دوسرے نمبر پہ اپنے ماحول کو، اپنے بستر کو، اپنی جگہ کو، اپنے گھر کو، کمرے کو صاف ستھرا مینیج، یہ ہم کر لیں۔ میرا خیال ہے کہ یہ بھی اتنی بڑی ہماری تربیت ہوگی کہ تعلیم بھی سنور جائے گی اور ہمارے اخلاقیات بھی ہماری بہتر ہو جائے گی۔ آج یہیں تک گفتگو رکھتے ہیں، کوئی سوال اگر آپ کا ہے تو، اگر سوال نہیں ہے تو پھر آپ تھوڑا سا سو لیں، ریسٹ کر لیں، میں چلا جاتا ہوں کلاس میں۔ آپ سر میرا سوال ہے، جی
سر یورپین نیشن نے ترقی کی، آپ نے خود ہی ویریفائی کر دیا، تو وہاں پر وہ سسٹم نہیں رہا. ہم بھی تو ابھی آہستہ آہستہ اس کی طرف، اسی کاروان کی طرف سفر حصہ بن گئے ہیں. آگے آپ کیا دیکھ رہے ہیں فیوچر جو ہے ہماری ڈیولپنگ کنٹریز ہیں کس طرف جاتا جا رہا ہے؟ مزید بگاڑ کی طرف جا رہے ہیں یا کوئی ریولیوشن میں؟ ہم تو ہمارا ہر قدم بگاڑ اور تباہی کی طرف ہے. کچھ تباہی ایسی ہے کہ جو داخلی ہے، کچھ تباہیاں ایسی ہیں جو خارجی ہیں. ہم کہیں پر بھی کوئی عقل کے ناخن لے کر ہم نہیں چل رہے، اور ہم جب تک اپنی اصلاح اور اپنے آپ کو بہتر کرنے کی طرف متوجہ نہیں ہوں گے نا، اس وقت تک. میں ابھی توفیق بٹ صاحب کے ساتھ بیٹھا تھا، میں ایک جملہ میں نے وہاں پر بولا تو وہ میں آپ کو سنا دیتا ہوں کہ جہاں پر کردار کمزور ہوتے ہیں نا اور بےایمانی ہوتی ہے، منافقت ہوتی ہے، وہاں پر پھر مذہب کا سہارا لیا جاتا ہے. جہاں اخلاق پست ہوتے ہیں، کردار پست ہوتے ہیں، وہاں پر مذہب کا سہارا لیا جاتا ہے، مذہب کو استعمال کیا جاتا ہے. اور جہاں پر کردار اور اخلاق اچھے ہوتے ہیں، ایمانداری ہوتی ہے، اجتماعی نظام بہتر ہوتا ہے، تو وہاں پر مذہب کو استعمال نہیں کیا جاتا. ہمارے ہاں سیاسی مسائل ہوں، تعلیمی ہوں، اجتماعی ہوں، تو مجھے تو کوئی خیر نظر نہیں آتی کہیں پر بھی. میرا تجزیہ ہے، آپ غلط کر دیں، آپ سارے پاکستانی مل کر اس بات کو، میرے اس تجزیے کو آپ غلط کر دیں اپنے عمل سے، کردار سے. جی بیٹا. سر دن بدن ہمارے مورل اسٹینڈرڈ جو ہے وہ پست ہوتے جا رہے ہیں. جہاں بھی دیکھیے فارن کنٹری میں دیکھیے پاکستانی کو کوئی بیکاری ہے، کسی نے چوری کیا، کسی نے کیا. یہاں پہ اگر ہم دیکھیں ریلیجیس جو انسٹیٹیوشنز ہے وہ بھی بڑھتی جا رہی ہے، ایجوکیشن انسٹیٹیوشنز ہے وہ بھی بڑھتی جا رہی ہے. آیا اس کی افیکٹو نہیں ہے سر، یا وہ اپنا رول ادا نہیں کر رہے سر؟ دیکھیے یہ سارے اپنا اپنا رول ادا کر رہے ہیں، لیکن اصل جس چیز پر فوکس کرنا چاہیے اس پر کوئی نہیں کر رہا. وہ سب کے سب ایک جو جسے کہتے ہیں نا کہ ایسا راستہ دکھاتے ہیں کہ جس میں آپ کی بخشش بھی ہو جائے اور آپ کا عمل بھی درست نہ ہو، یعنی آپ کی زندگی بھی بہتر نہ ہو، آپ کا اخلاق بھی بہتر نہ ہو، آپ کا کردار بھی بہتر نہ ہو، اور آپ کی بخشش بھی ہو جائے. اصل میں ہم نے دینداری جو ہے اس کا نام صرف نماز روزے تک رکھ دیا، زکوٰۃ تک. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کو جب ہم پڑھتے ہیں، قرآن کو، تو ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ اصل دینداری یہ ہوتی ہے کہ آپ کا اخلاق کتنا اچھا ہے. تو ہم اصل جس چیز پر فوکس کرنا چاہیے اس پر کرتے نہیں ہیں. یعنی بہت آسان سی چیزیں ہم اختیار کر لیں گے، ہم سمجھیں گے بس ہم اچھے مسلمان اسی ذریعے سے بن سکتے ہیں. اچھے مسلمان بننے کے لیے جب تک لوگوں کو یہ نہیں بتایا جائے گا کہ آپ کے اجتماعی معاملات، آپ کے آپس کے معاملات جب تک درست نہیں ہوں گے تو آپ ایک اچھے مسلمان، ایک اچھے انسان نہیں بن سکتے. آپ دیکھ لیجئے، آپ تنظیمات کو دیکھ لیجئے، جماعتوں کو دیکھ لیجئے، جتنے بھی ہیں، تو وہ ایک خاص سرکل میں ان کا کام ہے، خاص سرکل میں. یعنی کہ ایک تو ان کا اپنا جو خول ہے اپنی جماعت کا، گروہ کا، ایک تو وہ اس کو زیادہ سے زیادہ مضبوط کرنے کی کوشش کرتے ہیں. ان کا اپنا ایک ایجنڈا ہوتا ہے، وہ اس ایجنڈے پر لوگوں کو لاتے ہیں. اب ان کا ایجنڈا خاص طرز کا ہوتا ہے جس میں پھر آپ کے عمل کی بھی ضرورت نہیں ہے، آپ کے کردار کی بھی ضرورت نہیں ہے، اخلاق کی بھی ضرورت نہیں ہے. بس اس چیز کی ضرورت ہے کہ آپ جیسے بھی کماتے ہیں، حلال حرام کماتے ہیں، وہ آپ کماتے رہیے. آپ جماعت کو، تنظیم کو، فرقے کو، اپنے گروہ کو آپ دیتے رہیے. آپ سے وہ نہیں پوچھیں گے کہ یہ حلال ہے یا حرام ہے، وہ آپ کو اسی وقت جنت کا سرٹیفکیٹ آپ کو دے دیں گے، جنت کے ٹکٹ کہ آپ نے دیا تو لہٰذا آپ جنتی ہو گئے. تو میرا خیال ہے کہ مذہب کو ہم جب تک وہاں سے نہیں لیں گے جہاں سے اللہ نے بھیجا اور رسول اللہ نے اس کو اختیار کیا، تو اس وقت تک بہتری کی کوئی امید نہیں کی جا سکتی. وہ کیا ہے؟ وہ یہی ہے کہ آپ کا اخلاق، آپ کا کردار، آپ کی شخصیت، کہ کسی کو آپ سے تکلیف نہ پہنچے، آپ ایمانداری سے کمائیں، آپ پارکنگ میں گاڑی صحیح جگہ پہ کھڑی کریں، انکروچمنٹ نہ کریں،
آپ دوسروں کے حقوق کا خیال کریں، آپ ڈاکٹر ہیں تو مریضوں کا خیال کریں، آپ انجینئر ہیں تو حلال طریقے سے سڑک بنائیں، بلڈنگیں بنائیں. جب تک یہ اخلاقیات ہمارے اندر پیدا نہیں ہوں گی اس وقت تک کچھ نہیں ہونا، یہی بگاڑ رہے گا ہمارے یہاں. جی آپ نے ابھی اپنے لیکچر میں تعلیم کی اہمیت کا ذکر کیا. آپ سے پہلے توفیق بٹ صاحب کا لیکچر تھا، وہ بتا رہے تھے کہ ہمارے یہاں جو معاشرے میں بگاڑ کا سبب ہے وہ تعلیم کی کمی نہیں ہے بلکہ تعلیم میں زیادتی ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے یہاں تربیت نہیں کی گئی. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ہمارے یہاں تربیت معاشرے کی لوگوں کی کس طرح کی جانی چاہیے؟ اچھا، پہلی بات جو توفیق بٹ صاحب نے کہی، یہ تو پہلے اشفاق احمد صاحب بھی یہ بات کہتے رہے ہیں کہ پاکستان کو بگاڑا، خراب کیا ہے تو پڑھے لکھے لوگوں نے خراب کیا. اشفاق احمد صاحب کو؟ اچھا. میرا تو ذاتی خیال یہ ہے کہ میں نے اشفاق احمد صاحب کے اس خیال پہ میں نے پورا ایک آرٹیکل لکھا تھا، جوانی میں لکھا تھا، تو اب مجھے ڈائری سے ملا تو وہ میں نے اپنی کتاب میں شامل کیا ہے. تو میں تو اس وقت بھی اختلاف کرتا تھا اشفاق صاحب کی اس بات سے. وہ اصل میں جب اشفاق صاحب تعلیم یافتہ لوگوں پر تنقید کر رہے ہوتے ہیں تو وہ پھر جو ان پڑھ لوگ ہوتے ہیں نا ان سے جو وہ دانائی اور فراست اور وزڈم لے رہے ہوتے ہیں وہ اصل میں اس کو سپورٹ کر رہے ہوتے ہیں. تو میں معذرت سے مجھے اس سے اختلاف رہا ہے اور اب بھی اختلاف ہے. وہ میرا آرٹیکل ہے چھوٹا سا، وہ میں نے لکھا تھا کہ جوانی میں کسی دور میں، غالباً کوئی 94 یا 5 کا ہے، 96 کا. تو وہ کسی وقت چھپ جائے گا تو امید ہے کہ آپ لوگوں کے ہاتھ وہ کتاب پہنچے تو آپ اس کو دیکھیے گا. تو مجھے خیر اس سے شدید اختلاف ہے. اشفاق احمد صاحب. جی بیٹا. حل یستوی الذین یعلمون والذین لا یعلمون، جاننے والا اور نہ جاننے والا برابر نہیں ہوتے. تو یہ بات آپ کی ٹھیک ہے. تو میں تو اس سے اختلاف کرتا ہوں، سیدھی سی بات ہے. اشفاق احمد صاحب کا جو نظریہ ہے وہ اپنی جگہ پر، اصل جو ہے تعلیم بذات خود فائدہ مند ہوتی ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے. اب اگر کوئی مسلمان ہے مثال کے طور پر، مثلا ڈاکٹر ہے، تو اگر اب ڈاکٹر اگر مریض کی جان لیتا ہے یا ڈاکٹر جان لینے لگ جاتے ہیں تو اب ڈاکٹری کا پیشہ تو آپ نہیں کہیں گے نا کہ یہ برا ہے. آپ تو یہ کہیں گے نا کہ اس ڈاکٹر کی تربیت نہیں ہوگی، یہ کچھ سیکھ کر نہیں آیا، اس نے سمجھا نہیں ہے یا پڑھا نہیں ہے یا صحیح طریقے سے اس کو بتایا نہیں گیا ہے کہ میڈیکل کی ایتھکس کیا ہیں، ڈاکٹر کی اخلاقیات کیا ہیں، مینرز کیا ہیں. ہم یہ کہیں گے نا. تعلیم کو برا بھلا، پہلے اس ملک میں جو تعلیم کا حال ہے وہ آپ دیکھ لیں. اگر اور آپ تنقید کریں گے لوگ تو کہیں گے بڑا اچھا ہے کہ بھی ضرورت کیا ہے، پاکستان کو تو تباہی تعلیم یافتہ لوگوں نے کیا ہے، میں کیوں تعلیم حاصل کروں. تو میں ان لوگوں میں شامل ہونا چاہتا ہوں جنہوں نے تباہ نہیں کیا، تو لہٰذا میں جاہل رہنا چاہتا ہوں. نہیں، میں ویسے ایک مثال دے رہا تھا. نہیں، ضروری نہیں ہے کہ ڈاکٹر بن کے ماریں آپ ایسے ڈاکٹر بن جائیں جو نہ ماریں. میں آپ کو صرف ایک مثال یہ دے رہا تھا بیٹا کہ مثلا آپ کسی کی وجہ سے اس شعبے کو برا نہیں کہہ سکتے نا، میں یہ کہنا چاہ رہا تھا. ہاں، مثلا ڈاکٹر اساتذہ ہیں آج، وہ سارے مطلب یہ کہ بزنس مین بنے ہوئے ہیں اساتذہ، ٹیوشنوں کے اتنے پیسے لیتے ہیں. اب آپ یہ تو نہیں کہیں گے کہ تدریس کا، ٹیچنگ کا شعبہ اچھا نہیں ہے، وہ اور وجوہات ہوتی ہیں. تو میں نے تو اشفاق احمد صاحب کی اس بات سے ہمیشہ اختلاف کیا ہے اور اس وجہ سے ان کے جو مریدین ہیں، عقیدت مند ہیں، وہ مجھ سے ناراض بھی رہتے ہیں. ایک تو ہمارے ہاں یہ بڑی مصیبت ہے کہ جو جس کو مانتا ہے وہ کہتا ہے جی اب اس کو ساری دنیا بھی مانے اور پھر اس طرح مانے جیسے میں مانتا ہوں. تو یہ تو اب نہیں ہو سکتا. اللہ نے ہر کسی کو ایک طرح کا جذبہ اور ذہن تو نہیں دیا ہوتا، فرق دیا ہوتا ہے. انہوں نے پاکستان کے کنٹیکس میں ہاں، پاکستان کو تباہ کرنے میں تعلیم یافتہ ہے. اخلاقی تربیت نہیں ہے، تو اس لیے ایجوکیشن جو یا ایجوکیٹڈ لوگ ہیں ان کی وجہ سے پاکستان کو زیادہ نقصان پہنچا. ان کا ریفرنس ٹو کانٹیکس تربیت والا تھا. وہ اپنی جگہ منافع بخش علم اگر نہیں آپ کو ملتا تو وہ بھی تو نقصان دے گا آپ کو. اگر آپ علم نافع کی بات کریں، یعنی تعلیم کا مقصد پورا نہیں ہو رہا. یعنی بیوروکریٹس تو آ رہے ہیں، چلا رہے ہیں، پڑھے لکھے بھی ہیں. یعنی بیوروکریٹس، دیکھیں میں آپ کو بتاؤں، پاکستان کی تباہی جو ہے نا، بربادی، اگر آپ
اس پر توجہ کریں گے نا، آپ یہ کہیں گے کہ جو فیوڈلزم ہے یہاں پر، جس کو ہم پاکستان بننے کے بعد ختم نہیں کر سکے، بدقسمتی سے ہمارے علماء نے بھی اس کو سپورٹ کیا، انڈیا نے پہلے دن سے اس کو ختم کر دیا تھا، ہم نہیں ختم کر سکے۔ اب آپ کی اسمبلیز ہوں، آپ کے کچھ بھی ہوں، بے شک وہ لوگ آ کر اب بڑے سٹیزن کیا کہتے ہیں اسے، بڑے سویلائزڈ ہو گئے لوگ، لیکن ان کا اگر بیک گراؤنڈ پیچھے دیکھیں گے تو وہ آپ کو سارا فیوڈلزم کا ملے گا۔ وہ شہروں میں آ کر بس گئے، وہ کسی بھی ذات پات سے تعلق رکھتے ہیں، وہ علیحدہ بات ہے، لیکن آپ دیکھیے آج بھی ان لوگوں کا ہولڈ آپ کو اسمبلیوں میں نظر آئے گا، آپ کو ایجوکیشن میں نظر آئے گا، انہوں نے اس کو بھی کاروبار بنایا، اس کو بھی کاروبار، پیچھے سے سارا پیسہ وہی چل رہا ہے، زمینوں کا، جاگیرداروں کا۔ پاکستان اس لیے نہیں بنا کہ مسلمانوں کو علیحدہ ملک چاہیے، یہ صرف فیڈرلزم کو سپورٹ کرنے کے لیے بنایا گیا۔ سر جیسے اسمبلی میں ہم دیکھتے ہیں تو مطلب ان کا کام تو اصل میں لیجسلیشن ہے، قانون سازی ہے، لیکن اس میں کچھ چند ہوتے ہیں 10-12 لوگ ہوں گے جن کو قانون سازی کا پتہ ہو، اس کے باقی جتنے بھی ہوتے ہیں وہ اپنی وہ جو ان کی جاگیرداری ہوتا ہے نظام، اس کے تحت وہ وہاں سے سلیکٹ ہو کر آگے آ جاتے ہیں، ان کو کچھ پتہ بھی نہیں ہوتا۔ ہم نے تو کئی ایسے بھی دیکھے جنہوں نے آج تک اسمبلی میں کوئی بات بھی جس طریقے ہمارے سوئے رہتے ہیں وہاں پہ، جیسے یہاں بھی کچھ سوئے ہوئے ہیں پیچھے۔ اچھا آپ کیا کہہ رہے تھے؟ میں یہ کہہ رہا تھا کہ پاکستان کے حوالے سے یہ ہمیشہ یہ objection ریز کیا جاتا ہے کہ پاکستان کے جاگیرداروں کی جاگیر کے تحفظ کے لیے بنایا گیا، نہ کہ اس قوم کے اس ملک کے لیے جو دیکھیں یہ ایک اختلافی مسئلہ ہے، یعنی اس طرح ہم نہیں اس پر کہہ سکتے۔ ایک تحریک جب چلتی ہے تو وہ تحریک پھر کس طرف جاتی ہے، کیا کرتی ہے، اس کے پھر اپنے راستے ہوتے ہیں، اپنے طریقے ہوتے ہیں، تو ہم فی الحال یہ ہمارا موضوع بھی نہیں ہے، تو لیکن یہ کہ صرف میں نے اتنی بات آپ سے گزارش کی ہے کہ یہ جو ہے نا تعلیم یافتہ طبقہ، کہ تعلیم یافتہ طبقے نے پاکستان کو تباہ کیا، تو ایسی بات نہیں ہے۔ اب بھی پاکستان کا لٹریسی ریٹ جو سا ہے وہ آپ دیکھ لیجئے کتنا ہے جی، 20 ہوگا، 21 ہوگا، 60%۔ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ یہ سارے دستخط والے بھی بیچ میں ڈالے ہوئے ہیں۔ یعنی یہاں پہ ماسٹرز کو انکلوڈ کریں تو پھر شاید کوئی 40, 30 یا 45 بنیادی تعلیم ہوتا ہے لٹریسی ریٹ وہ 64 آئی تھی، نہیں ہے، 60 سے وہاں بھی ہے، لیکن وہ جو صرف ان کو لکھنا پڑے گا آپ کے ماسٹرز انہوں نے کیا ہوا ہے پھر تو بہت کم نہیں، میٹرک کے اوپر پڑھنا لکھنا جو سگنیچر بھی کر لیتا ہے نا تو اس کی وجہ سے شاید یہ سگنیچر جو دستخط کر لیتا ہے تو وہ 62%۔ کی بات یہ وہ میں نے 20 بھی بنے ہوئے تھے کیونکہ زیادہ تر نے میٹرک نہیں کیا ہوا پاکستان ابھی۔ میں وہی کہہ رہا ہوں، اب دیکھیں نا اس میں بھی بہت غلطی ہے، چلیں آپ اس کو بھی مان لیں 76-70 سال بعد بھی ہم 62 پر، اور اس پر بھی ہمیں شک ہے، اور دستخط والے بھی اس میں شامل ہیں، آپ خود دیکھ لیں کہ 76 سال 70 سال بعد بھی ہم وہاں پہ کھڑے ہوئے ہیں، تو یہ مسئلے وہی ہیں ہمارے۔ تو یہ تعلیم یافتہ طبقہ جو سا ہے وہ کتنا یہاں پر اس ملک میں ہوگا، تو اس لیے اس کو نہیں بلیم کرنا چاہیے کہ بھئی جیسے اشفاق احمد صاحب، اصل میں اشفاق احمد صاحب کی اپنی سائیکی ہے، ان کا اپنا فلسفہ ہے، میں نے تو ان کو بہت پڑھا ہے نا، اشفاق صاحب کو اور بانو قدسیہ کو، تو اور پھر ممتاز مفتی کو، اور پھر قدرت اللہ شہاب کو، یہ تو میں نے نوجوانی میں ان کو پڑھ دیا تھا، سب کو پڑھا تھا، تو ان کی اپنی فلسفی ہے، ان کا اپنا نقطہ نظر ہے، جو اب فیل ہوتا ہوا سارا نظر آتا ہے پاکستان کے موجودہ حالات میں، تناظر میں، جس طرح چونکہ ابھی پاکستان اس وقت بنا تھا تو اس وقت جذباتی باتیں بھی چلتی تھیں، خواب بھی چلتے تھے، اور بڑا کچھ تعویذ بھی چلتے تھے اس وقت، تو اس وقت کرامتیں بھی چلتی تھیں۔ اب 70 سال بعد قوم اب نوجوان ہے، وہ ہنستا ہے، وہ کہتا ہے کہ بھئی 2 اور 2 4 کے طریقے سے ہمیں بات سمجھاؤ کہ آخر پاکستان یہاں تباہی تک کیسے پہنچا۔ یہ جو کرامتوں والی باتیں ہیں، فضیلتوں والی، عقیدت مندی والی باتیں، آج کی نوجوان نسل کہتی ہے ہمارے ذہن میں یہ باتیں نہیں آتی، ہمیں کوئی ٹھوس باتیں بتاؤ، ہمیں ہاں ریشنلزم پہ چلو۔ تو یہ جو چیزیں وہ پرانی باتیں تھیں، 1965 میں جب ادھر سے بوم آتا تھا تو ادھر سے بابا جی کیچ کر لیا کرتے تھے، ایسے آپ نے سنی ہوگی نا باتیں، میں ابھی آج ہی سن رہا تھا، تو ایک مولانا کو بھئی وہ گرین چوغا پہنا ہوا تھا انہوں نے، تو پتہ نہیں وہ داتا صاحب تھے یا بابا صاحب تھے،
تو وہ مطلب ادھر سے بم آتا وہ کیچ کر کے اپنے تھیلے میں ڈالتے جا رہے تھے. تو اب وہ کہتے ہیں جی ابھی ہم دکھاؤ کہاں مطلب ہے کہ ایسی یہ وہ باتیں ہیں جو لبیک میں اب الکھ نگری میں ممتاز مفتی صاحب نے لکھی ہوئی ہیں. یہ باتیں قدرت اللہ شہاب صاحب نے لکھی ہوئی ہیں باتیں اپنی کتابوں میں. یہ تو ہم مولویوں پر بیچاروں پر ایسے تنقید کرتے ہیں, یہ پڑھے لکھے مولوی سارے. قدرت اللہ شہاب صاحب کو آپ دیکھ لیں کہ کس پوسٹ تک وہ پہنچے, ایوب خان کے سیکرٹری بھی تھے وہ. تو مطلب کہنے کا کیا ہے وہ یہ ہے کہ تعلیم میں تھوڑے سے لوگ ہیں. اشفاق احمد صاحب کی اپنی فلسفی اس کی بنیاد پر وہ تنقید کرتے ہیں, تو ان کی فلسفی کو اگر کوئی پڑھ لے تو پھر میرا خیال ہے کہ شاید متفق ہونا ذرا اشفاق احمد صاحب کے ساتھ مشکل ہو جائے. تو ہمارے یہ اصل مسائل ہیں. تو تعلیم یافتہ طبقے پر نہیں ہمیں تنقید کرنی چاہیے, جو جس سے ہوتا ہے وہ کرتا ہے, اور زیادہ جو مسئلہ ہے وہ ہمارے صحیح رخ پر تعلیم نہیں ہے. یہ اصل مسئلہ ہے ہمارے یہاں. آپ نے مدرسوں کے حوالے سے بات کی, تو حافظ احمد شاید آپ اس کو جانتے ہیں, جو ای کامرس ایکسپرٹ ہے, اس نے اس طرح ایک بات کی تھی کہ کیونکہ وہ خود مدرسے کا حصہ رہ چکے تھے, تو انہوں نے کہا کہ اپنے بچوں کو مدرسوں میں نہ بھیجا کریں, مطلب ان پہ ظلم ہوتا ہے یہ وہ. تو اس طرح کیا مدرسوں کا نظام پھر ڈسکریج نہیں ہوتا؟ ان کو لوگوں نے بہت کرٹیسائز کیا تھا, آپ کیا سمجھتے ہیں؟ دیکھیے میں نے تو اول شروع میں یہ بات آپ سے کہی ہے کہ براڈ بیس ایجوکیشن سب کے لیے ہونی چاہیے. اس کے بعد جامعہ میں کوئی بچہ جائے پڑھے ٹھیک ہے, لیکن یہ جو بچے کو شروع سے اسکول اور شروع سے یہ جو ہمارے ہاں چھوٹے چھوٹے نکلے ہوئے ہیں ہوم اسکولنگ کو رواج دینا چاہیے. بچوں کو خود ہم ایجوکیٹ کریں, خود پڑھائیں, یا جو بنیادی تعلیم ہے وہ بچوں کو ہم دلائیں. تو اس طرف ہماری توجہ ہونی چاہیے. تو یہ جو شروع سے ہی اس طریقے سے ہم بچوں پر جبر کرتے ہیں اور ان کا کھلا ماحول نہیں دیتے, آزادانہ ماحول نہیں دیتے کہ وہ سیکھیں, سمجھیں, پڑھیں, شروع سے ایک خوف, ایک ڈر سا بچوں کے دل میں بیٹھ جاتا ہے. لیکن جو حافظ کا نظام وہ پھر اس طرح کھلے ماحول میں پھر ہو جائے گا. کون سا؟ جو حافظ بنتے ہیں تو نہ بنے. قرآن کی حفاظت کا ذمہ اللہ نے لیا ہوا ہے کہ میں نے اور آپ نے لیا ہوا ہے. اللہ کی کتاب ہے. آج کے دور میں پریس کا زمانہ ہے, پریس میں تو ویسے بھی کتاب محفوظ ہے اللہ کی. آپ مجھے بتائیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کتنے صحابہ نے اپنے بچوں کے حفظ کروایا تھا مار مار کے؟ آپ مجھے بتائیے. حضرت عمر کے صاحبزادے تھے, حضرت ابو بکر کے تھے, حضرت علی کے تھے, ٹھیک ہے نا, سب کے صاحبزادے بیٹے تھے اور صحابہ تھے. کس نے بٹھا کے زبردستی مسجد نبوی میں بیٹھو بھائی حفظ کرو بیٹھ کر؟ اگر کسی نے کوئی صورتیں, کوئی چیزیں یاد کی یا اپنے شوق سے وقت کے ساتھ ساتھ, چونکہ ان کی زبان عربی تھی, وہ حفظ کرتے رہے, پڑھتے رہے. ہیں جنت کی جہاں پر ایک ہفتے کے ساتھ 10 بندوں کے لیے یاد کر کے آگے آتے ہیں. سر نے یہ تو نہیں کہا کہ یہ صحیح نہیں ہے, لیکن وہ براڈ میں جو بات عرض کر رہا ہوں نا وہ یہ ہے. اب آپ نے ایک نئی بات چھیڑ دی. حدیث میں حفظ ہے, پھر قرآن کو سمجھنا ہے, پھر قرآن پر عمل کرنا ہے, پھر جنت ہے. یعنی کہ جو حفظ کر لیتا ہے اگر اس کو سمجھتا نہیں پھر جنت کی چانس نہیں ہے. کوئی بھی نہیں. اگر کوئی حفظ نہ بھی کرے پھر بھی اس کے جانے کے چانسز ہیں, اگر وہ ایمان اور عمل صالح کے ساتھ زندگی گزارتا ہے. جنت میں جانے کے لیے قرآن کا حفظ کرنا کوئی لازم نہیں ہے. جی بیٹا. جیسے آپ نے بولا کہ صحابہ کرام نے کبھی اپنے بچوں کو ایسے مار مار کے زبردستی نہیں کھایا, تو آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ ہر بندے کا اپنا ڈیسیژن ہونا چاہیے کہ وہ حفظ کرنا چاہتا ہے یا نہیں. مطلب جب وہ سینسز میں ہو چھوٹے بچوں کو تو مطلب پیرنٹس بھیج دیتے ہیں نا کہ زبردستی کرنا ہے. بالکل میں یہی کہنا چاہتا ہوں, 101% یہ کہنا چاہتا ہوں. میموری جو ہے وہ دیکھیے میں آپ کو بتاؤں, اکثر طور پر جن بچوں کو بچپن میں حفظ کروایا گیا ہے نا, اکثر طور پر بچوں نے بڑے ہو کر چھوڑ دیا. اکثر, سوائے ان کے بچے رہ گئے کہ جن کے والد خود حافظ یا قاری یا استاد یا مدرسے میں پڑھتے ہیں, پڑھاتے ہیں, یا مذہب کے ساتھ وہ جڑے ہوئے. ان کے بچے تو کسی حد تک اگر وہ مولوی رہے بعد میں تو انہوں نے تو حفظ یاد رکھا. بہت کم چانسز ہوتے ہیں کہ جو حفظ کرنے کے بعد میں جڑ. میرے پاس میرے اپنے دوست آتے ہیں یہ کیس لے کر کہ بھئی بچہ ہے اور حفظ ہو گیا لیکن اب بھول رہا ہے, کیا کریں, قاری صاحب لگائیں, فلاں لگائیں, نہیں سناتا, آتا نہیں ہے,
لالچیں دیتے ہیں، موبائل لے دیں گے، یہ لے دیں گے، پڑھو بیٹا یاد کرو، لے کر پھر رہے ہیں اس کو. دیکھیے یہ ایک دولت ہے آپ کے پاس، اللہ نے آپ کو دی ہے، تو اس کی حفاظت پھر آپ کو کرنی چاہیے. اس کی ذمہ داری یعنی کہ پیرنٹس پہ ہی رہے گی، اس بچے پہ بھی پھر آتی ہے کہ بھی اس کو واضح بات ہے کہ والدین ہی اس کے ذمہ دار اس کے بنتے ہیں. ہماری بنیادی ذمہ داری یہ ہے کہ ہم قرآن کو سمجھیں اور قرآن پر عمل کریں. یہ ہماری حافظ ہیں، انہوں نے بھی حفظ کیا ہوا ہے، لیکن وہ آپ کو تجربات بتا رہے ہیں کہ یہ تو میرا تو عالم اصل یہ ہے کہ قرآن ہی پڑھنا پڑھانا ہے سارا دن. ترجمہ ہے، تفسیر ہے، خود بھی واضح بات ہے جب آپ گفتگو کریں گے قرآن سے حوالے تو ہم جیسوں کو تو قرآن یاد رہتا ہے. اب ہم ٹیلی ویژن پہ پروگرام کر رہے ہیں تو پتہ نہیں کتنی صورتیں ترجمہ تفسیر کے ساتھ ہم بیان کر چکے ہیں. تو اب معاملہ یہ ہے کہ ہم جیسے تو ٹھیک ہیں، چلے اس شعبے سے تعلق رکھتے ہیں. اب جو ایک مثلا کاروباری آدمی کا بیٹا ہے تو وہ جا کر پھر کاروبار کرے گا جب بڑا ہوگا. بالکل اکثر طور پر مجھے کوئی یاد نہیں اس وقت میں آپ کو یہ بتاؤں کہ ہاں اس بچے نے قرآن کو سنبھالا ہے، میرے ذہن میں کوئی بچہ نہیں ہے. ہمارے اپنے گھر میں جن بچوں نے حفظ کیا ان میں سے اکثر ہم نے دیکھے وہ بھی بھول گئے، چھوڑ گئے. تو یہ کوئی لازم نہیں ہے بیٹا، کوئی فرض نہیں ہے. جو بھول جاتا ہے اللہ معاف کرنے والا ہے. یہ ہم اس کو کوئی گناہ نہیں کہہ سکتے بھئی یہ کوئی گناہ اس سے ہو گیا یا اس کو قیامت کے دن مار پڑے گی یا اس کو سزا ملے گی، ایسا کوئی ذکر کہیں پر نہیں ہے. لیکن اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا ہے. بہرحال کوشش یہی کرنی چاہیے، اگر آپ نماز پڑھتے ہیں قرآن آپ کو یاد ہے تو اس کا بڑا فائدہ ہوتا ہے کہ آپ قرآن کی تلاوت نماز میں کر لیتے ہیں، چند صورتوں تک اپنے آپ کو محدود نہیں رکھتے. اب میں آپ کو یہ بھی مثالیں دے سکتا ہوں کہ میں ایسے بھی دوستوں کو جانتا ہوں کہ جنہوں نے 35-40 سال کی عمر میں شوق ہوا قرآن حفظ کیا. انہوں نے دفتر میں آتے تھے، پہلے آتے قرآن کھول کے بیٹھ گئے، حفظ کرنا شروع کر دیا. آدھا گھنٹہ روزانہ لگایا، گھنٹہ تو قرآن حفظ کر لیا. ہاں میں یہ کہتا ہوں کہ ماں باپ حفظ کریں، بچوں کو نہ حفظ کروائیں. جب بندہ ذہنی طور پر تیار ہوتا ہے، جذبے کے ساتھ، ایمان کے ساتھ، شوق کے ساتھ، پھر اس کی عمر یہی ہوتی ہے 30-35-40 سال کی عمر، وہ اس میں یاد کر لے. پھر بچوں پر یہ کام یہ نہیں کرنا چاہیے. اب آپ خود بھی سوچئے ذرا کہ 2-3 سال جس بچے کو ہم مسجد میں ڈالتے ہیں مدرسے میں، وہ صرف طوطا بن کے نکلتا ہے، وہ بھی کچا طوطا. اگر یہ 2-3 سال اس بچے کو چلے اور نہیں ترجمہ پڑھا دیں، پھر تھوڑا سا سمجھا دیں قرآن، 2-3 سال کتنا بڑا عرصہ ہے کہ وہ بچہ عالم بن جائے گا قرآن کا. اگر کرنا تو پھر یہ کرو کام. 3-4 سال یعنی جب اس کو یسن قرآن سے شروع کرے گا وہ 5 سال اس کو لگ جائیں گے. تو یہ طریقہ کار میرا ذاتی خیال یہ ہے کہ میں سمجھا نہیں بات آپ کی. میں کہنا چاہ رہی ہوں کہ یہ ایک پرابلم ہے کہ جو ماں باپ ہیں نا ان کو اس چیز سے محبت ہے کہ ان کے بچے حافظ قرآن ہیں. بڑی اچھی بات ہے، محبت ہے، خود کر لیں. اس چیز کو نہیں کہتے. اتنا اگر ان کو دین کا شوق سر پہ سوار ہے تو خود حفظ کر لیں. نہیں، جن کے بچے حافظ ہوتے ہیں وہ اپنے ماں باپ کو جنت میں لے کے جائیں گے. تو جو ماں باپ ہیں وہ یہ چاہتے ہیں کہ ان کے ماں باپ جنت میں جائیں، وہ حفظ کر لیں تاکہ ان کے ماں باپ جنت میں جائیں. یہ کیوں نہیں کام کرتے؟ اپنے ماں باپ جہنم میں بھیج کے اپنی ٹکٹ پکی کر رہے ہیں. یہ غلط ہے، یہ تو مفاد پرستی ہوئی نا. اس کا کوئی نہیں، یہ باتیں ہم نے خود گھڑی ہوئی ہیں. اگر حدیثیں پڑھیں گے، حدیث میں عمل کی بات ہے اور فہم کی بات ہے، دین اس کی بات ذکر کرتا ہے. آپ کچھ بھی نہ حفظ کریں لیکن دین کی آپ کو سمجھ ہونی چاہیے بس. تقدیر پر یا قسمت میں جو لوگ اس پر علم یا ایمان رکھنا چاہیے. کس پہ؟ تقدیر پر، یا جو یہ میرے تقدیر میں لکھا ہے یا یہ میرے قسمت میں لکھا ہے. تو واضح بات ہے کہ جو کچھ بھی ہوتا ہے خدا کی طرف سے ہوتا ہے تو اس پر ایمان ہمارا ہونا چاہیے. لوگ کہتے ہیں کہ تقدیر بدلتی ہے دعاؤں سے. وہ بھی حدیث میں ہے. ممکن ہے اللہ نے یہ
اللہ کا یہ ارادہ ہو کہ بھئی یہ بندہ مانگے گا تو میں اس کی تقدیر بدل دوں گا. سر تو پھر اللہ نے ہماری تقدیر میں جو لکھا ہوگا وہ تو بہتر ہوگا، جو ہم مانگے وہ تو بہتر نہیں ہوگا. ہم یہ اللہ جانتا ہے، اگر وہ جو بہتر ہوگا اللہ آپ کو وہی دے دے گا. اگر آپ کی دعا سے بہتر ہے یا اس سے پہلے بہتر ہے، دونوں بہتر ہیں، اللہ وہ دے دے گا آپ کو. سر اگر سب کچھ پہلے سے لکھا گیا ہے تو پھر دنیا میں برائی کیوں، اور پھر اتنے لوگ جو ہیں وہ مسلمان کیوں نہیں؟ یہ پیچھے اتنے اسکالر بیٹھے ہوئے ہیں آپس میں کلاس لگا کے. وہ اوپر کی باتیں کر رہے ہیں. سر کوشچن ہے. ابھی ایک کویسچن یہ لے لوں، آپ ادھر فوکس رکھیں. دیکھیے لکھا ہوا نہیں ہے، اللہ کے علم میں ہے. ہمارے ہاں جو لکھا ہوتا ہے نا، ہم نے لکھنے کو جو سمجھا ہوا ہے نا، ہمارا یہ ہوتا ہے کہ جیسے ہم لکھ لیتے ہیں نا، طے کر لیتے ہیں، ہم نے سمجھا اللہ نے لکھ کے طے کیا ہوا ہے. تو وہ لکھنے سے مراد یہ ہے کہ اللہ کے علم میں ہے کہ یہ بندہ ایسے کرے گا، پھر ایسے کرے گا، تو پھر ایسے کرے گا، یہ ہو جائے گا، پھر یہ ہو جائے گا. اللہ کے علم میں. یہ ایسے علم میں جیسے ڈاکٹر کے علم میں ہوتا ہے کہ یہ بندہ شوگر کا مریض ہے، یہ گند کھائے گا تو مر جائے گا، زیادہ میٹھا کھائے گا، ہے نا، کھائے گا تو مر جائے گا. ڈاکٹر کے علم میں ہوتا ہے کہ یہ بندہ احتیاط کرے گا، پرہیز کرے گا تو اس کی زندگی اچھی ہوگی. ڈاکٹر کے علم میں ہوتا ہے کہ یہ بد پرہیزی کر کے میرے پاس آئے گا، میں اس کی دوائیاں بڑھا دوں گا، بڑھانی پڑیں گی اس کو. ڈاکٹر کو پتہ ہے کہ بھئی یہ بد پرہیزی نہیں کرے گا، پرہیز کرے گا تو میں اس کی دوائی زیادہ نہیں کروں گا، اس کے علم میں. تو خدا کے علم میں ایسے ہی ہے، وہ علیم ہے، خبیر ہے، سب کچھ اس کو پتہ ہے. یہ جو ہم اردو کا جملہ بولتے ہیں نا کہ میں ہوں لکھ لیا ہے، پنجابی کے اندر میں لکھ لیا ہے، مطلب ہے کہ اب میں نے فیصلہ کر دیا. یہ ہم اس طریقے سے اصل میں عربی کو لیتے ہیں جو قرآن میں ہے. ہم سمجھ لیتے ہیں خدا نے لکھ دیا ہے، تو وہاں پر لکھنے سے مراد بیٹا یہ ہے کہ اللہ کے علم میں ہے. یہ بندہ جیسے کرے گا ویسے ہوگا اس کے ساتھ، یہ خدا کے علم میں. پری پلان نہیں ہے. نہیں. یہ بھی تو سکتا ہے کہ انسان نے جو کام کرنا ہوتا ہے اللہ نے وہ لکھا ہوا ہے، نہ کہ ایسا کہ پھر کیوں. یہ بھی ایک ہمارے ہاں ایک دلیل دی جاتی ہے جو انہوں نے دی ہے بہار شریعت میں، یہ لکھی ہوئی ہے، طالب علمی کے زمانے میں ہم نے پڑھی تھی. وہ کہتے ہیں جو آپ نے کرنا ہے وہ خدا نے لکھا ہے، جو خدا نے لکھا ہے وہ آپ نے نہیں کرنا.